عید کا دن مغفرت اور رحمتوں کا دن، مومنوں پر ہے عطا اور برکتوں کا دن، ضیائے عید، ضیائے عید، ضیائے عید، ضیائے عید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان میں اور گرد و نواح میں عید منائی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ مفتی جمیل صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عید کے کتنے دن ہیں اور کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، الحمدللہ پورے رمضان ایک سے بڑھ کر ایک سلسلے آتے رہے۔ آج کا پروگرام ضیائے عید انشاءاللہ عز و جل، اس میں ہم مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے اور ہم نے موضوع رکھا ہے آج عید اور ہم۔ تو ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی محمد جمیل اتاری مدنی متضل العالی تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ بالکل ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، ہمارے رئیس تفتیش مولانا عمران اتاری مدنی صاحب موجود ہیں، پھر ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواں زبیر بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ اور ادھر ہمارے اس طرف آئیں تو ہمارے ابراہیم بھائی موجود ہیں، ابراہیم مدنی بھائی ہمارے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، پھر فیضان بھائی دارالافتاء اہل سنت سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ، اور رکن شورا حاجی شاہد اتاری مدنی متضل العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان سے بھی سوالات کریں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہو، پھر انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک برود قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہم ایک کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، زبیر بھائی سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک ڈسکشن کی طرف بڑھیں گے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ در پہ بولا مکی مدنی، در پہ بولا مکی مدنی، مدنی در پہ بولا مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی،
دکھاؤ مکی مدنی دید تیری ہے عید میری آقا دید تیری ہے عید میری آقا دید تیری ہے عید میری عید کراؤ عید کراؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے پیاروں کا صدقہ اپنے نواسوں کا ٹکڑے مٹاؤ ٹکڑے مٹاؤ ٹکڑے مٹاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے مولا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے مولا ہم ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے پر جیسے نبھاؤ جیسے نبھاؤ مکی مدنی جیسے نبھاؤ مکی مدنی مدنی در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. ماشاء اللہ. کلام میں مفتی صاحب ایک شعر آ رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ عید کراؤ مکی مدنی، یعنی زیارت کی طلب ہے. امیر اہل سنت بھی اپنے مشہور زمانہ کلام مدنی مدینے والے میں فرماتے ہیں، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عید کا جو معنی ہے یہ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خوشی. ٹھیک. تو اب یہ خوشیاں بہت ساری ہوتی ہیں. کچھ کیفیات خوشی کی ہوتی ہیں جو لمحے بھر کے لیے ہوتی ہیں، کچھ کا ٹائم ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. خوشی ماں باپ کو دیکھنے سے بھی ہوتی ہے، خوشی اپنی اولاد کو دیکھنے سے بھی ہوتی ہے، مال و اسباب جس کی چاہت تھی اس کے ملنے سے بھی ہوتی ہے. اور الحمدللہ جو عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، تو یہ بھی خوشی کے پیغام لاتے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو چونکہ خوشیوں کا جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کئی قسم کی خوشیاں ہو سکتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمانی دسترخوان وہ طلب کیا تھا. آپ کی قوم بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے اس مطالبے پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی. تو اس کے اندر بھی یہ تھا تکون لنا عید الاولین وآخرین، کہ یہ ہمارے لیے عید ہو جائے، یہ جو آسمان سے دسترخوان اترے گا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، عید ہو جائے، خوشی کا باعث ہو جائے. تو یعنی ہر وہ نعمت جس نعمت کا آدمی انتظار کر رہا ہوتا ہے بالخصوص، تو اس کے ملنے پر ایک خاص قسم کی
خوشی ہوتی ہے، تو خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ بھی ہے، اور یوں سمجھیں کہ خوشیوں کی معراج ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس طبقے کو اپنا بھائی کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ یہ مشکات شریف کے آخر میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جی، لیکن دیکھنے کی تڑپ اور جذبہ ایسا ہے، جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر مال و اسباب اولاد دے کر بھی اگر میری زیارت ان کے لیے ممکن ہو تو وہ یہ کر گزریں، یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد بھی فدا کر دیں اور یہ دے کر بھی ہمیں زیارت رسول ہو جائے۔ لیکن یہ مقدر والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراتا ہے، جس میں سر فہرست صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ہستیاں ہیں کہ زندگی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انہوں نے ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ اب وہ مقام و مرتبہ تو اب قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص، چاہے اللہ کی عطا سے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں یا خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو ملیں، مقام صحابیت تو نہیں پا سکے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک ایسی چیز ہے کہ عشاق کی تو کیفیت یہ بھی ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ رکن شورا سے میں پوچھوں گا کہ ایک تو یہی اسی طریقے سے، اچھا امیر اہل سنت کا شعر میں نے پڑھا اور کلام میں بھی شعر تھا، اسی طریقے سے ہم جب اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھتے ہیں یا مولانا حسن رضا خان صاحب کے اشعار دیکھتے ہیں، دیگر علماء اہل سنت کے اشعار دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو اسی طریقے سے اور بھی مواقع کو عید قرار دیا گیا۔ جیسے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، تمہاری دید ہم سب خادموں کی عید ہے آقا، قرار بے قرا اور راحت قلب حزی تم ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں، کیسے کیسے عید ہو جاتی ہے؟ یہ بھی سنتے ہیں ہم کہ کوئی آتا ہے نا بعض اوقات لانگ ڈسٹینس سے آتا ہے یا کافی عرصے کے بعد آتا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آج تو ہماری عید ہو گئی۔ جی، ایک اور محاورہ بھی ہے، آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے، اور جس نے خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا اس کے لیے ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ وہ بیداری کے عالم میں بھی دیکھے گا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھنا آپ کو ہی دیکھنا ہے، کہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا جو دیدار ہے وہ ایک عاشق کی معراج ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر عاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، خواب میں دیدار ہو جائے۔ اور علماء نے بھی لکھا کہ تصور بھی باندھنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مجھے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے تھے، تصور بھی کیا کرتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کا، اور واقعی انہیں بیداری کے عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شرف نصیب ہوا۔ اور ایک دفعہ جب دیدار ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جب یاد آتی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی تو پھر ایک جو ہے وہ لطف و سرور بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ عاشق کو تمنا کرنی بھی چاہیے کہ مجھے پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنا یہ آنکھوں کا رزق ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں تمنا ہونی چاہیے پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کی۔ ایک اسلامی بھائی کی بڑی تمنا تھی کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، تو انہوں نے سنا کہ مدنی قافلے میں جانے سے جو ہے وہ تمنائیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ مدنی قافلے میں گئے اور الحمدللہ عز و جل ان کو پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔
مجھے بھی ایک قافلے کا یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کا نام غلام شبیر تھا. وہ نئے نئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تھے اور مدنی قافلے میں سفر کیا، اور رب کی رحمت سے اس مدنی قافلے میں ان کو پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ سعادت کی بات ہے جس کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے، اور جو ایک دفعہ دیدار کر لیتا ہے جی تو اس کی تمنا مزید بڑھ جاتی ہے کہ پھر دیدار، تڑپ بڑھ جاتی ہے. طلب دیدار جو ہے، تڑپ دیدار اور طلب دیدار وہ بڑھ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جس نے نہیں دیکھا وہ تو بن دیکھے ہی فدا ہے. تو جب بندہ دیکھ لے تو پھر کیا حالت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب عاشقان رسول کو مدینہ بھی دکھائے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زیارت بھی نصیب فرمائے. ابراہیم بھائی یہ بتائیں، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ واقعتاً ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا؟ نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کی زیارت تو عاشقوں کی معراج ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ مضامین بالکل واضح موجود ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا ہے تو اس نے نبی پاک علیہ السلام ہی کی زیارت کی ہے. کہ آقا کریم علیہ افضل و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری جو ہے وہ مثل نہیں بنا سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو خواب کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم خود کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیتے ہیں اور اظہار فرما دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ روحانی کیفیات خود بندے پر جو ہے وہ ظاہر کر دیتی ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ افضل و تسلیم ہے، یا پھر جو ہے وہ کوئی ساتھ ہوتا ہے تو وہ جو ہے تعارف کرا دیتا ہے. تو مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور مہروز بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ قدیم میں بزرگوں کو ہوتا رہا ہو، زمانہ حاضر میں بھی جیسے رکن شورا فرما رہے تھے کہ خوش نصیبوں کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. میں ملتان کے ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، میں درود پاک پڑھتا ہوں، رات کو سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ایسے خوش نصیب الحمدللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی بہت سارے ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ کی کمی نہیں ہے. اس دور میں بھی بحمدللہ تعالیٰ سرکار کی زیارتیں ہوتی ہیں. وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہو اور سچی خواہش ہو، اور انسان جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر حضور پر درود و سلام پڑھتا رہے، تو کرم یہ ضرور ہوتا ہے اور جلوے دکھائے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. ابراہیم بھائی نے جیسے ارشاد فرمایا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ایک تو حق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر شیطان نہیں آ سکتا خواب میں، مطلب ایسے ہی ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو پھر پتہ بھی لگ جاتا ہے کسی نہ کسی سورس سے، کسی نہ کسی ذریعے سے یا کیفیات سے مفتی صاحب واضح ہو جاتا ہے. اور یقیناً عید ہوتی ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے قرب و جوار والوں کی دعوت رکھی اپنے گھر پر کہ کیونکہ مجھے شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، لہٰذا میں جو ہوں اس خوشی کے موقع پر جو ہے ضیافت کا اہتمام کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی تڑپ عطا فرمائے، اور خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. یقیناً ساری عیدیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہیں. عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور خود عید میلاد النبی ہو، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی سے ایسا ہوا ہے. عمران بھائی یہ ارشاد فرمائیے، تحفے دینے دلانے کا بھی سسٹم ہے آپ کے یہاں کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ عید کے موقع پر تقریباً ہر گھر کی ہی سوغات ہوتا ہے، اور سبھی تحفے یا تو دیا کرتے ہیں یا لیا کرتے ہیں. بہرحال تحفہ دینے کا ایک تو ویسے بھی فائدہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے تحادوا تحابوا، فرمایا کہ تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی. تو تحفہ دینا یہ تو ویسے ہی اسلام کو مطلوب ہے اور تحفہ دینا چاہیے، اور عید کے موقع پر عیدی دی جاتی ہے. ویسے دیکھا جائے تو خوشی کے موقع پر کسی کو کوئی چیز دینا، تحفہ دینا، یہ ایک اچھا ہوتا ہے، دینے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، لینے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے مہروز بھائی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم حضرت سیدنا امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ 500 مسلمانوں کی افطاری کا اہتمام کیا کرتے تھے.
اور جب عید کا موقع آتا تھا تو 100 درہم ہر بندے کو آپ تحفے میں دیا کرتے تھے. یعنی عیدی کے اندر 100 درہم جو ہے امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیا کرتے تھے. تو ہمارے دور کے اندر بھی یہ ہے کہ عیدی جو ہے وہ دینی چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اپنے محبین کو, متعلقین کو, گھر کے بڑے بھی دیا کرتے ہیں. اور عیدی کا جو شوق ہے نا, ہماری عمر میں آپ کی عمر میں آ کر تو بہرحال دینے کا ہی حساب ہوتا ہے, لینے کا تو کم ہی ہوتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ بچوں کی عیدی ہوا کرتی ہے. عمران بھائی آپ تو ہمارے بزرگ ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی بزرگی سلامت رکھے. بہرحال میری تو لینے کی عمر ہے ابھی. جی بالکل آپ کی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اللہ آپ کو مزید لمبی عمر عطا فرمائے. تو بہرحال بچوں کی عید ہوا کرتی ہے اور بچوں کو عید جو ہے وہ دینی چاہیے. اب اس پر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں بچوں کو زیادہ نوٹ چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کہ ان کو اگر 1000 روپے کا ایک نوٹ دے دیں گے نا تو وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, سمجھ اتنی نہیں ہوتی, تو ایک ہی نوٹ ہے. ان کو جو ہے نا وہ 100 کے 10 نوٹ دے دیں تو اتنے سارے جمع ہو گئے. 50 کے 20 دے دیں, 50 کے 20 دے دیں تو وہ سمجھیں گے کہ اتنی زیادہ میرے پاس جو ہے وہ عیدی جمع ہو گئی ہے. تو بہرحال عیدی دینی چاہیے. اس میں خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عیدی دیتے وقت یہ نیت نہ ہو کہ میں ان کے بچوں کو دے رہا ہوں تو یہ بھی میرے بچوں کو دیں گے, میں دے رہا ہوں تو مجھے بھی واپس ملیں گے. تو اس کے تو شرعی احکام مفتی صاحب بیان کریں گے. بہرحال حسن نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ ہمیں یہی دینا چاہیے کہ ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں, عوض اور اس کا بدلہ لینا یہ ہمارے ذہنوں میں بہرحال نہیں ہونا. ہمارے اسلاف کا تو انداز بھی یہی رہا ہے کہ جن چیزوں میں عوض ملنے کی امید ہو یا کہوں اندیشہ ہو تو وہ دے دیا کرتے ہیں کہ نیکی کا صلہ اور اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا صلہ آخرت میں ہی ملے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ تو ان سے بعض بزرگوں کا تو ایسا بھی منقول ہے کہ ان سے دعا بھی نہیں کروایا کرتے تھے کہ کہیں یہ دعا ہی اس کا عوض نہ ہو جائے, کیونکہ عوض اور بدلہ تو اللہ رب العالمین سے لینا ہے, اللہ کی رحمت سے ہمیں لینا ہے. دوسری بات البتہ جو جس کو دیا جا رہا ہے وہ تو دعائیں وغیرہ دے نا, وہ صلہ دینے کی کوشش کرے. یہ تو ایک طرفہ بات کی نا اپنے کہ جو دے رہا ہے وہ یہ نیت رکھے, اور جو دینے والا تو اپنے تہیں دعائیں دے, اس کو بدلے میں وہی اچھی عطا فرما دے, اس سے اچھی دے دے. ویسے ہی کس نے منع کیا ہے؟ دینے والے کے اعتبار, لینے والے کے اعتبار سے بھی تو ہوگا نا. جس پر احسان کیا جاتا ہے جی, تو اب وہ آدمی اس کی طرف سے جو احسان دینے والے کے اوپر کے لیے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, جزاک اللہ کہہ دیں. صحیح. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معمول تھا کہ آپ جب عطا فرمایا کرتے ہیں غربا, مساکین, فقراء کو, تو لازمی بات ہے کہ اس دور کا آداب اور انداز, تعلیم, جو تربیت تھی اس میں یہی تھا کہ لینے والا وہ پھر آگے دعائیں بھی دیا کرتا تھا. تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب وہ دعا دیتا تو آپ پھر اس کو دوبارہ دعا دیتی. سبحان اللہ, دعاؤں کا بدلہ دعا, تاکہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, اور جو میں نے اس کو صدقہ کیا ہے وہ صدقہ وہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم رپلائی کے منتظر ہوتے ہیں کہ اب میں نے اس کو مثال کے طور پہ 1000 روپے دیے, کسی غریب کو دیے, اب اس کی طرف سے کوئی دعا, اس نے دعا ہی نہیں دی. یعنی اگر وہ ہمیں دعا دے گا, زبان سے دعا نہیں دی اس نے. ہاں, زبان سے نہیں دی, الفاظوں میں. وہ ظاہر بات ہے روحانیت تو ہے نہیں کہ دل میں دی نہیں دی وہ پتہ تو نہیں چلے گا. ہمیں زبان سے دعا, اس کی زبان سے ہم نے دعا سنی نہیں, تو اب یہاں پہ ایک ملال پیدا ہوتا ہے, کیسا عجیب و غریب فقیر ہے کہ میں نے اس کو 1000 روپے دیے, 500 روپے دیے, کم سے کم 2 لفظ دعا کے ہی نکال دیتا. جی. تو اب یہاں پر یہ جو دعا کا مطالبہ ہے یہ گویا کہ اپنے دیے ہوئے عمل, اپنے کیے ہوئے عمل اور اپنے دیے ہوئے صدقے کا بدلہ چاہنا ہے. ٹھیک. تو اس طرح کہ ہمیں بدلہ چاہنے کی امید نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے لیے دیا ہے, اب وہ دعا دے نہ دے یہ ہمارا کام تھا, دینا ہم نے دیا, راہ آخرت کے لیے وہ سرمایہ و ذخیرہ بن گیا. اب اگر وہ فقیر, وہ بھکاری, وہ مسکین اگر ہمیں دعا دیتا ہے, یہ اس کے اوپر اب شریعت مطہرہ کے احکامات یہ ہیں کہ جس پر احسان کو شکرانہ ادا کریں, اور شکرانے کا ایک انداز ہے جزاک اللہ خیرہ کہنا. اب وہ کہے گا تو اب اس کو چاہیے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اس کو بھی دعائیں دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نوازے, اتنا دے کہ تو بھی دینے والا بنے. کوئی سی بھی دعائیں وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. زبیر بھائی مائک اٹھائے نا ذرا. اچھا, ارشاد فرمائے کہ عیدی ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. عیدی ملتی ہے نا,
2 साल पहले तक मिलती थी, अब नहीं मिलती। या अल्लाह, चले अभी इसको ताज़ा कर। लेकिन महरोज भाई की उम्र इतनी है कि इनको अभी तक मिलती है। महरोज भाई, मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था। नहीं अभी ईदी आपने फरमाया नहीं, आपने कहा ईदी 2 साल पहले तक मिलती थी, शादी हो गई तो उसके बाद फिर वो खत्म हो गई, ईद मिल। शादी के बाद खत्म हो, शादी के बाद बढ़ जाती है भाई। अभी हाथों हाथ जो है ना, सुभान अल्लाह। जरा जुबैर भाई की ज़ियारत कराए ना। हाँ, जुबैर भाई की ज़ियारत कराए, मेरी नहीं कराए। माशाअल्लाह। अल्लाह। रुकने शुरा क्या आप बैठे ना, क्या आप बैठे। आप उठ कर आए। भाई वो बादल बरसता हुआ आ रहा था। अच्छा, बादल। अल्लाह। क्या बात। चले, दोनों तरीके हैं, कभी प्यासा कुएं की तरफ चले जाता है। वो माइक में आज जुबैर भाई को देने की खास वजह यह है कि इस वक्त मुझे फोरम पे ना अपने फोरम पे ईदी के सबसे ज्यादा वो यही लगे कि इनको शायद ज्यादा खुशी होगी। वैसे आपको मिले तो खुशी होती है फैजान भाई? ईदी और तोहफे तोहफे को भी मिलते हैं, उसको खुशी होती है, गम तो नहीं होता। नहीं, मैं थोड़ा सा पार्शली जो है ना डिसएग्री करूंगा आपसे। एक वक्त आता है मुफ्ती साहब, मुझे ऐसा लगता है बास खुशियों का ना एक वक्त होता है सेलिब्रेशन का, उस वक्त तक की होती है। जैसे अभी इमरान भाई फरमा रहे थे ना कि अब तो वो देने वालों में है, और अगर मिल भी जाए कहीं से कभी तो वो वैसी खास कोई खुशी की कैफियत मेरे ख्याल में इमरान भाई के जज्बात होंगे। अभी ये मेरे ख्याल में इनकी जो वालदेन वो हो सकता है पंजाब या उधर हों, वो ये कराची में हैं जी। तो अब जो बड़े हैं जो ईदी देते हैं जी, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हो सकता है इनके कुछ साल ऐसे गुजर रहे हों कि फैमिली के बड़े ईदी नहीं दे रहे, तो इस वजह से कि अब हम देने वाले बन गए, लेने वाले नहीं हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरी वालदा माजिदा को सलामत रखे। ईद के पहले दिन वालदा के घर हाजिर हुए भाई हम, तो बहनें भी हाजिर हुई। तो अम्मी हुजूर ने अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अम्मी हुजूर ईदी देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो एक खुशी होती है ना कि अल्लाह ताला हमारी वालदा को सलामत रखे, कि हम इस वक्त उनके नज़र में छोटे हैं। यानी जिस तरह हम एक जिम्मेदारी समझते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने भतीजों को, भतीजियों को, इसी तरह ससुरालाबाद में वहाँ जो होते हैं घर वालों के रिश्तेदार, उनके भाई बहन, उनके बच्चे, तो जिस तरह उनको देने की हमारी एक जिम्मेदारी अखलाकी मोहब्बत भरी, तो इसी तरह हमें इंतज़ार होता है कि हम अम्मी हुजूर के हाथों ईदी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा माहौल बना लेते हैं, भाई लाइन लगा लें, अम्मी हुजूर ईदी दे रही हैं। तो कभी ऐसा होता है कि अम्मी हुजूर ही ईदी तकसीम करते करते आ रही होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हुजूर ने 100 रुपये दिए। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ख्र है कि हमारे ऊपर हैं और अभी भी हम ईदी लेने के मुस्तहिक हैं। वैसे मैं मज़े की बात बताऊं, ज़्यादातर फैमिलीज़ में अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इससे हटके भी होगा सिलसिला, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो सुनने सुनाने को मिला, बल्कि मैं मुशाहिदा भी यही है कि जो बड़े होते हैं ना, वाकई में बड़े बिलखुसूस एजिड अफराद होते हैं, जैसे वालदेन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो इनकी ईदी का जो पैमाना होता है ना वो छोटा होता है, लेकिन मेयार बड़ा होता है, यानी उम्मीद भी होती है। मैंने बच्चों को भी देखा कि बाज़ औक़ात शायद भाई फैमिली में मुख्तलिफ अफराद ईदी दे रहे होते हैं ना, किसी का नोट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन रिश्तों से भी ताल्लुक होता है। जैसे नाना नानी, दादा दादी, इस टाइप के लोग जब ईदी दे रहे होते हैं ना इमरान भाई, निस्बतन कम ईदी होती है, जैसे 50 रुपये। हाँ, मुफ्ती साहब ने जैसे बताया, लेकिन उनकी एक खुशी भी होती है, वो शायद जो है ना बस एक अलग ही चीज़ होती है। वो अपना एजाज़ समझते हैं ना कि फ़लाँ बड़े ने जो है वो मुझे ईदी दी है। जी जी जी। और ये वाकई हमारे मुआशरे का एक हुस्न भी है कि बड़े जो हैं वो छोटों पर शफ़क़त करते हैं और ईदी देते हैं, और हमें जो है वो अपना भी तो करना चाहिए ना कि हम किसी को सरफ़े नज़र ना करें, जो हमारे छोटे हैं उनको हम भी नवाजें और ज़्यादा ईदी दें। अपने छोटा बड़े जो है वो जितने बड़े होंगे इतनी कम ईदी देंगे, लेकिन जो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ होता है, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, वालदा किस तरह जो है वो ईदी देती हैं और इनके लेने का अंदाज़ कैसा ज़बरदस्त होता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। बड़ों से जब बंदा जाता है तो फिर जो है वो यूं ही अपना ज़हन बनाए, इससे जो है उनको भी खुशी होगी कि वो दे रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं, और हमें भी खुशी होगी, तो ये खुशी दोबाला हो जाती है। और फिर जो है माँ हो, बाप हो, ये दुआएं भी देते हैं, और उनकी दुआएं जो हैं वो इस ईदी से भी कीमती है। ठीक, बिल्कुल। ये भी इरशाद फरमाया साथ में, अभी आपने कहा ज़्यादा ईदी दे, ठीक है, ज़्यादा देनी चाहिए, अल्लाह बरकत दे। तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, जितना शहद डालें उतना। ज़्यादा का जो ताल्लुक है ना, देखें ईदी से खर्चे नहीं बनते,
ٹھیک ہے مطلب اب یہ اگر کوئی بندہ سوچ نہ بھائی نہ یہ بات نہ کریں آپ، خرچے نہیں بنتے بچوں کا. تو اس وقت سین ایسا ہوا ہے مطلب ہر گھر کے ہی بچوں کا جس کی جیسی کیپیسٹی اس کے حساب سے نا بڑوں کے گھروں کے بچے اس وقت دکاندار سے یہ نہیں پوچھ رہے چیز کتنے کی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں بس دے دو. بچوں کی کیفیت سیٹھوں والی ہے اس وقت. صحیح. اصل میں عیدی کے پیسے یوں ہوتا ہے نا کہ رہتے ہیں. اچھا یہ بات ہماری عیدی کے تناظر میں ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن انسانی رویے ہیں، تعلقات ہیں بڑے چھوٹوں کے، محبت کے، عزت کے، تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے. فیضان بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ عیدی بھی دی جاتی ہے، تحفے بھی لیے دیے جاتے ہیں. اس میں ایک چیز میں چاہوں گا، ویسے تو اکثر جگہ پہ رکھی جاتی ہے لیکن بعض اوقات نا مفتی صاحب نے ہاتھوں ہاتھ مجھے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، میرے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ. سلسلے سے پہلے جب یہ آ رہے تھے نا یہاں اپنی جگہ پہ تو انہوں نے کہا تھا عیدی چاہیے مجھے. عیدی دی تو مفتی صاحب جو کہے گا اسی کو ملے گی. نہیں مطلب ان کا حق بنتا ہے، جو آپ نے کہا تھا نا ان کا حق بنتا ہے. اچھا تو اصل میں میرے استاد بھی ہے نا، ہم نے جامعہ پڑھا ہے استاد صاحب. استاد میرے بھی ہیں اور میرا خیال ہے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں مفتی صاحب کے. تو پھر اصل میں میرا ایک انداز ہے، میں عیدی کے حوالے سے اب جیسے آپ یعنی امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ امیر اہل سنت کے مرید لاکھوں شاید کروڑوں میں ہوں گے، اور پھر امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہے نا اس کے مطلب 4-5 لوگوں سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا جو بھی استاد ہوگا اس کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہوں گے. ایسے ہی ہے، یہ ایسے مدنی ماحول کی برکت ہے، مدنی ماحول کی برکت ہے، کثرت ہے اللہ کی. اگر نہ ملے نا تو پھر کبھی مطالبہ بھی کر لینا چاہیے. اس میں میرا ذہن یوں ہے کہ جیسے اگر کسی سے آپ کے بڑے ہیں، ان سے اگر ان کی توجہ نہیں ہے یا آپ کو نہیں ملنی، تو کبھی پیار محبت میں، شفقت کے انداز میں، اصرار کے انداز میں، پیار محبت میں عرض بھی کر دیا کریں حضور وہ عیدی دے دیں. کل رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سلسلہ تھا تو میں جیسے حاضر ہوا تو میں نے کہا حضرت کل تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو عیدی آپ سے ہر عید پر ہم لیتے ہیں تو عیدی تو دے دیں آپ. تو کہنے لگا میں نے تو کل دے دی. تو میں نے کہا میں تو کل نہیں تھا. تو بہرحال پھر رکن شورا نے بھی مجھے عطا فرمائی. ابھی آنے سے پہلے سلمان مدنی بھائی نیچے موجود تھے نا، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں. تو اب ان سے بھی ایک اچھا تعلق ہے، طرح جانتا ہوں، تو ان سے بھی ایک اچھا تعلق ہے. تو میں نے ان سے بھی کہا کہ بھائی وہ عیدی نہیں دی آپ نے ابھی تک. تو انہوں نے 1000 روپے دیے. خیر میں نے 900 روپے ان کو واپس دیے اور 100 روپے میں نے اپنے پاس رکھے. میں نے کہا چلیں برکت کے لیے ہی لینے ہیں. تو اسی طرح مفتی قاسم صاحب ہیں، مفتی علی اصغر صاحب ہیں، میں تو یوں کر کے لے لیتا ہوں بھائی. جی جی، کیونکہ یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں اور یقین بعض اوقات خوشی بھی بہت ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت سے جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے چاند رات کو، عید کو، جن خوش نصیبوں کی ہوتی ہے، تو ویسے امیر اہل سنت کا تو ماشاءاللہ معمول ہے، یعنی یہ الگ ہی ٹائپ کے شخصیت ہے کہ جاؤ نا تو خالی ہاتھ تو شاید کوئی آتا نہیں ہے. مطلب کچھ نہ کچھ امیر اہل سنت نواز کے ہی بھیجتے ہیں، کچھ نہ کچھ تحفہ، کچھ نہ کچھ رقم. تو عیدی آ جاتی ہے بعض اوقات اور ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ ویسے مہروز بھائی نے بھی امام بھائی آپ کو جو ہے نا وہ کئی دفعہ اشارتاً عرض کر دیا ہے کہ میں بھی عیدی لے سکتا ہوں. تو اگر آپ بھی کچھ یعنی اگر یہ سلمان بھائی سے لے سکتے ہیں، حالانکہ شاید کلاس سے بھی لے سکتے ہیں، تو پھر مطلب یہ بھی آپ سے لے. چلیں اس کو ٹاپک کو ابھی ذرا ہم کلوز کرتے ہیں. مفتی صاحب دوسرے دن اور تیسرے دن عیدی لے سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں؟ دیکھیں معانقہ، بغل گیر ہونا، گلے ملنا تو یہ بلا شبہ جائز عمل ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ معانقہ کرنا ثابت ہے. روایات میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے کہ عید کے بعد، یعنی عید کی نماز کے بعد مسلمانوں میں جو معانقہ، مصافحہ کرنے کا رواج ہے یہ جائز ہے بلا شبہ، اور یہ ایک مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ناجائز اس کو نہیں کہا جا سکتا. نبی کریم ثواب ملے گا، اگر بالکل ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ مطلب عید کی نماز پڑھنے کے بعد گلے ملنا، معانقہ، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن معانقہ کرنا مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات ایسی ہیں کہ مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا اینا عثمان، کہ عثمان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا فانا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں گلے لگایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ میں
اس وقت مجلس میں حاضر نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے گھر پر کسی کو بھیجا کہ ابو ذر کو بلا کے لایا جائے. تو اس وقت میں گھر سے باہر تھا. جب میں آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. تو میں بارگاہ رسالت میں پہنچا. جیسے ہی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ مجھ کو گلے لگا لیا. فرمانے لگے کہ یہ بہت ہی اجود تھا، یعنی بہت ہی عمدہ تھا، انہیں یہ یاد رہ گیا. سبحان اللہ. یعنی گویا زندگی میں آدمی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں وہ یادگار لمحات بن جاتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے یہ یادگار لمحہ تھا. اچھا، بعض لوگ اس میں معانقہ کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سفر سے آئے گا نا، جیسے دور سے آئے گا، کسی بیرون شہر سے آ رہا ہے، بیرونی ملک سے آ رہا ہے، تو اس سے اس کو معانقہ کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اور ہم جیسے الگ الگ شہروں سے نہیں آئے، کراچی سے آپس میں ملے ہیں، تو اب معانقہ سنت نہیں ہے. تو یہ جو تقسیم کرتے ہیں نا، سفر سے آنے والے سے معانقہ ہوگا اور ویسے ہی ملاقات کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، تو وہ معانقہ نہ کریں. تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری مدینے میں ہی رہتے تھے. صدیق اکبر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی مدینے میں ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہی ان کے گھر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو معانقہ کرنا، گلے لگانا، حسنین کریمین، یہ دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی، آپ کے آستانے اطہر کے پیچھے ہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اور اس وقت جو سنہری جالیوں کے اطراف میں سبز جالیاں ہیں، اس سبز جالیوں کے ایریے میں حضرت خاتون جنت کا بھی گھر اسی کے اندر موجود. تو یہ قریب ہی تھے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے لگایا کرتے تھے. گلے لگانے سے ایک محبت بڑھتی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ اپنائیت کا اظہار مختصر، بالکل اپنائیت کا نام. آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ وہ بچپن میں سنتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، تو اس موقع پہ بھی نا وہ گلے لگوا دیا جاتا تھا کہ مطلب دل کی نفرت نکلے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گلے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ عید کا ایک موقع ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایک آدمی کو 20 25 افراد گلے لگا رہے ہوتے ہیں، تو ایک خوشی دیدنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جو رسم ہے جائز ہے، بلا شبہ اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گلے ملنا ثابت ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ 8ویں جلد میں پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا، وشاح الجید فی تحلیل معانقۃ العید، یعنی عید کے دن گلے ملنے کے حلال اور جائز ہونے پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا. ٹھیک ہے جی، گلے ملتے رہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ایک شرعی جواز یا عدم جواز، جائز ہونا، ناجائز ہونا، بہتر ہونا، نہ بہتر ہونا، وہ تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ اس میں بہتر ہی ہے بلکہ مستحب ہے. لیکن معاشرتی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنے قریب کلوز رشتے ہیں وہ بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو چلیں بعض مواقع پر یہ خوش نصیبی ہو جاتی ہے کہ اس موقع کی نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ گلے ملنا بن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت گلے مل لیں. اچھا ہے، جتنے دل قریب رہیں گے ممکن ہے اتنی جو نا تھاٹس پروسیجر جو ہے وہ بھی میل کھانے لگے اور کیمسٹری بھی ملنے لگے. فیضان بھائی آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بلکہ پہلے کالز لے لوں. جی مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہمارے پاس ہیں، کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب، کالز دیجیے. میرا نام عبد الباسط ڈیڈی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا کنفیشن ہے میرا، وہ یہ کہ میں کبھی مدنی چینل دیکھتا نہیں تھا، لیکن یہ فرسٹ رمضان ہے میرا کہ میں نے پہلی سحری سے جو ہے وہ الحمدللہ میں نے یہ ایک بھی پروگرام مس نہیں کیا. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ جتنے بھی لوگ پینل پہ بیٹھے ہیں، لٹرلی ایچ اینڈ ایوری سنگل ون آف یو، آپ سب لوگوں کو دین کے اوپر بات جس طرح آپ لوگ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور یہ لٹرلی بہت ہارٹ وارمنگ ہوتا ہے. تو مجھے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تھینک یو سو مچ. اور میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں اب سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ مدنی چینل پہ فالو اپ کرتا رہوں. اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین. ماشاء اللہ، سو نائس آف یو. آپ کا میسج سن کے، اپریسیشن سن کے اچھا لگا کہ آپ نے مدنی چینل کی تعریف کی، اور یقیناً یہ سب امیر اہل سنت کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ تیری نگاہ نے مجھے کیا سے کیا کر دیا مرشد. تو الحمدللہ جتنے آتے ہیں یہ امیر اہل سنت کی نگاہ فیض اثر کا کمال ہے. آپ مدنی چینل بالکل اس سے وابستہ رہیے، آپ نے اپریسیشن دیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہوں گا
کہ کوئی سجیشن ہو آپ کے پاس, کوئی ایڈوائس ہو, یا کوئی چیز آپ سمجھتے ہو کہ یہ یوں نہیں یوں ہونی چاہیے, تو وہ اس کے لیے بھی ہمارے دل کھلے ہیں, راہیں کھلی ہیں, واٹس ایپ اور کال نمبر کھلے ہوئے ہیں, آپ سجیشن بھی دے سکتے ہیں. اور یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں ان سب کے لیے آپشن موجود ہے. آپ اپنی رائے دیجئے, انشاءاللہ آپ کی رائے کو مشورے کے لیے ہم رکھیں گے, اللہ نے چاہا تو. اگر ایسی ہوئی اور پھر اس پہ جو بھی طے ہوگا, ممکن ہوا تو اس پہ عمل بھی کریں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عید کی نماز میں کوئی دوسری رکعت کی رکوع میں شامل ہوا اور نماز کمپلیٹ کر کے باقی نماز کس طرح ادا کرے گا؟ جزاک اللہ. اچھا, اب یہ سوال تو میرا خیال ہے اگلے سال ہی کر لیں یا بقرعید سے پہلے کر لیں. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اب تو موقع نہیں ہے عید کی نماز کا کوئی. تیسری عید کی نماز بھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں, تیسری عید کی نہیں ہوتی, پہلی ہی عید کی ہوتی ہے. دیکھیں اس کے مسائل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالہ ایک عید کی نماز کے طریقے کے حوالے سے موجود ہیں. اس میں مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ عید کا دن ہے, اب امام صاحب اگر عید کے دن اس طرح کے مسائل بتائیں کہ جو پہلی رکعت میں آیا تو وہ یہ کرے, تو جو سن رہے ہیں وہ تو پہلی رکعت میں ہی شامل ہیں. جنہوں نے آنا ہی اتحیات میں ہے, جنہوں نے آنا ہی دوسری رکعت میں ہے, ان کو اب کیا سکھائیں؟ تو اب یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو دعوت اسلامی کے مختلف رسائل ہیں ان کا مطالعہ کریں, اور عام طور پہ عید کے ایام سے کچھ آخری لاسٹ دنوں میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے جوابات دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے دیے بھی جاتے ہیں. وہ کلپ بھی وائرل کیا جا رہا ہوتا ہے, مدنی چینل پہ بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے, مختلف پروگراموں میں طریقہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا سوال ویلڈ ہے, لیکن اب وہ موقع نکل چکا ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے بتایا, امیر اہل سنت کا مختصر سا رسالہ ہے, آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں, اس میں کئی صورتیں ہیں. جی, اور چاہیں تو آپ جو ہے وہ PDF اس کا سافٹ کاپی جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہاں سے پڑھ لیں. اور انشاءاللہ بقرعید جب قریب آ رہی ہوگی, 1-2 دن رہ جائیں گے, تو تب بھی یہ ویڈیو کلپس بھی وائرل کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا طریقہ کار جو تحریری صورت میں ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی وائرل کریں گے. اللہ پاک ہمیں. اچھا, اب عید کی نماز کا وقت تو نکل گیا, مطلب ہو چکی, اب تو بقرعید پہ ہوگی اور پھر شوال میں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری جو 5 نمازیں ہیں نا, یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. بلکہ یہ سیکھنا یوں زیادہ ضروری ہے کہ یہ روزانہ پڑھنی ہے اور فرض بھی ہیں 5 نمازیں. تو اس نماز کو سیکھنے کی بھی ترکیب کریں. اور الحمدللہ فیضان نماز کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی کے, آن لائن کورس بھی ہوتا ہے اور فزیکلی بھی کورس ہوتا ہے. یہ موجودگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کی پریزنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت پیاری 2-3 کتابیں ہیں نماز کے اوپر, نماز کے احکام ہے, فیضان نماز ہے. تو یہ کتابیں پڑھیں, اسلامی بھائی بھی پڑھیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھیں, اور اپنی نماز بھی درست کرنی ہے. نماز پڑھنی بھی ہے اور درست طریقے سے بھی پڑھنی ہے. جی اگلی کال دیجیے. مدرس محمد غلام دن تاری بات کر رہا ہوں. میرا مفتیان کرام کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا صلی اللہ علی محمد درود پاک ہے یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود پاک ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی بھائی جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں یہ صلی اللہ علی محمد یہ ایک مکمل درود شریف ہے, اور صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا 2 درود شریف ہو گئے. تو جب آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد تو یہ ایک درود شریف ہو گیا, اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ 2 درود شریف ہو گئے. تو اب اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس میں نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ رہا ہے, تو صلی اللہ علی محمد کے بعد پھر ہماری ایک عام عادت بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں, تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 درود شریف ہیں, آپ کو 2 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. اچھا مفتی, یہ جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا علی کا وسلم, یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد نہیں آ رہا, یہ بھی درود پاک ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی, تو یہ درود ہے. اب یہاں پہ نا علیہ, جی صلی اللہ درود بھیجے, علیہ ان پر, ٹھیک ہے, وسلم اور سلامتی بھیجیں. ٹھیک, کن پر درود بھیجیں؟ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کا تصور ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. تو یہ مکمل ایک درود شریف ہے, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود بھیجا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ذوق شوق سے, محبت سے جو اچھے طریقے سے آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے درود پاک, وہ پڑھتے رہیں. اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے. اگلی کال دیجیے. سوال کرنا ہے کہ قسطوں پہ سامان لے کے سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب، قسطوں پر انسٹالمنٹ پر جو سامان لیا جاتا ہے بلا شبہ یہ جائز عمل ہے، بس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک وہم شبہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ نقد جب ہم خریدتے ہیں تو اس کی قیمت مثال کے طور پہ 12,000 ہوتی ہے اور یہی چیز انسٹالمنٹ پہ آتی ہے تو یہ 16-18,000 تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ہم سے زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ زیادہ لینا کہیں یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، تو یاد رکھیں یہ سود نہیں ہے۔ ایک چیز 12,000 ہی اس کے ریٹ ہیں نقد میں اگر آپ لیتے ہیں، اس نے اسی چیز کا ریٹ اب لگا دیا 18,000 روپے ادھار میں، تو نقد اور ادھار خریدنا بلا شبہ جائز عمل ہے، اور فقہاء کرام نے اس کو لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی 1,000 میں نقد سودا کرے اور 2,000 میں ادھار میں سودا کرے تو یہ جائز ولا یکرہ، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں، کچھ عامر صاحب ہیں سڈنی آسٹریلیا سے، کہہ رہے ہیں مہروز بھائی عید مبارک ٹو آل، could you please request نعت خواں اسلامی بھائی ٹو ریسائٹ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ انشاءاللہ جی ریکویسٹ پہنچ گئی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یہ نعت خواں اسلامی بھائی کے پاس، زبیر بھائی کے پاس، اور عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سڈنی آسٹریلیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ اچھا ایک میسیج ہے میرے پاس، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جی نام لکھیں انہوں نے، بچے کتنے کتنے ہیں کس کے؟ چلیں جی رکن شورا سے شروع کر دیتے ہیں۔ گنتی بتانی ہے نا، آپ جیسے چاہیں بتائیں، اختیار ہے آپ کو سر۔ میں تو گنتی بتاؤں گا، تین۔ جی فیضان بھائی؟ آئی ایم سنگل۔ جی ابراہیم بھائی؟ جی میرے الحمدللہ 3 بچے۔ جی 3 بچے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ فیضان بھائی آپ کتنے بہن بھائی ہیں ویسے؟ ہم جو ہے 5 بہن بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ تو آ جائے نا بہن۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب؟ میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی عمران بھائی؟ جی الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، واہ واہ بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بھی اپنا بتا دیں مہروز بھائی۔ جی مفتی صاحب میرے بھی 4 بچے ہیں۔ عمران بھائی نگران پاک؟ برابر جا رہے ہیں جی عمران بھائی کے ساتھ، برابر جا رہے ہیں۔ جی جی جی۔ ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو پتہ چلا عمران بھائی کی اور ہمارے جو ہے نا وہ ایک ہی طرح، مطلب 3 بیٹے 1 بیٹی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی اشفاق بھائی سے عرض کریں وہ نور سحر کے مہمان کنٹینیو کریں تو سحری آئے گی تو انشاءاللہ نور سحر کے مہمان بھی کنٹینیو ہو جائیں گے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی ہند سے میسیج ہے جی، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی مہروز بھائی آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ سلسلہ میں نے کرنا تھا تو اس لیے میں لے کر نہیں آیا ہوں۔ اچھا جی ایک چلے جی آپ کا یہ سوال میں لکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ سب شرکا سے کروں گا، ویسے انہوں نے مجھ سے کیا ہے لیکن میں انشاءاللہ سب سے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا جو جب بھی یاد آتا ہو تو چہرے پر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی، سب نے سنانے جی ایک واقعہ۔ اچھا جی ایک ہمارے پاس میسیج آیا کہ جی میں تھوڑا سا ایسے کیا کہنا چاہیے سافٹ کر کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ مسجدیں جی خالی ہو گئی ہیں رمضان کے بعد، تو مردوں کو تو ترغیب دلائیں، ساتھ میں رکن شورا سے عرض کروں گا میرے پاس میسیج ہے کہ اسلامی بہنوں کو ترغیب دی جائے، گھر کی خواتین کو، کہ وہ مردوں کو مسجد میں نماز کے لیے بھیجیں۔ کچھ ارشاد بالکل اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان میں نمازیں پڑھ رہی تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھی، درود و سلام پڑھ رہی تھی، تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تلاوت قرآن کا بالخصوص نمازیں تو پڑھنی ہی ہوتی ہیں، اور تلاوت قرآن جس طرح ماہ رمضان میں ہوتا تھا اس طرح ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہوں، اور اپنے بچوں پر اور بچوں کے ابو پر، بھائیوں پر آپ انفرادی کوشش جاری رکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جس طرح اسلامی بھائیوں کا دینی کام ہے جی اسی طرح اسلامی بہنوں کا بھی ہے، اور اسلامی بہنوں کا ایک شعبہ ہے جس کا نام نیکی کی دعوت، یعنی وہ اس شعبے کا نام ٹائٹل یہی ہے یہ ٹائٹل یہ ہے، اور ضمناً جو ہے وہ محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا بھی ان کے وہ تنظیمی کاموں میں بھی شامل ہے۔ جی جی جی، اور اس کی ہر مہینے وہ کارکردگی بھی دیتی ہیں۔ جی ایسا ہی۔ تو مدنی چینل کے ذریعے جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں بھی بھیجیں،
اور نمازوں کی اور دیگر جو ہے مساجد میں بالخصوص جا کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کی تلقین کرتی رہیں. اور گھر سے جب نیکی کی دعوت ہوتی ہے نا، جیسے امی اپنی بچوں کو، والدہ اپنے بچوں کو جب تلقین کرتی ہے تو پھر بچوں کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور بچوں کے ابو کو بھی جو ہے وہ اچھے انداز سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. نیکی کی دعوت دے کر جو ہے وہ اپنا ثواب کھڑا کرنا چاہیے. اسلامی بہنوں کی جب بات ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نے امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے یہ سنا ہے کہ دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں، اس میں اسلامی بھائیوں کا کام زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں کا کام زیادہ ہے، یہ طے کرنا مشکل ہے. امیر اہل سنت کی زبان سے ہم نے سنا ہے، لیکن اسلامی بہنوں کا کام یوں نظر نہیں آتا. تو اگر کوئی دیکھنا چاہے یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی خاتون اس وقت ہمارے ساتھ ہوں، مسلمان خاتون، اور وہ چاہتی ہوں کہ جی دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے ساتھ مجھے وابستہ ہونا ہے، ان کے ساتھ شرکت کرنی ہے، کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، تو کیا کیا جائے؟ وہاں علاقے میں جو ہے وہ اسلامی بہنوں سے رابطہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ای میل ایڈریس بھی ہوتے ہیں جو مختلف کورسز وغیرہ اور مدنی چینل پر بھی دکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. بالخصوص اپنے علاقے میں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہر ذیلی حلقے کے اندر، یعنی جو مسجد ہے ایک پورے علاقے کے اندر جو ایک مسجد ہے وہ دعوت اسلامی کے ہاں ذیلی حلقہ کہلاتا ہے. تو ہر مسجد کے قریب میں اسلامی بہنوں کا آپ یوں سمجھیے کہ اجتماع بھی تقریباً ہوتا ہے. یعنی جتنے ذیلی حلقے اکثر و بیشتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مقامی اسلامی بہنوں سے جو ہے رابطہ کر کے وہاں اپنے محارم ہیں جو بچوں کے ابو ہیں اور بھائی وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے اسلامی بھائیوں سے بھی معلومات لی جا سکتی ہیں کہ اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع 16,000 کے لگ بھگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. 16,000 اجتماعات ہوتے ہیں سالانہ نہیں، ہر ہفتے ہوتے ہیں. ہر ہفتے 16,000 اجتماع ہوتے ہیں. اور اس میں جو اسلامی بہنیں شرکت کرتی ہیں ان کی تعداد 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب ہے. ہر ہفتے جو ہے یہ اوسطاً تعداد ہے. اور اتنا بڑا کام ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کے اعتبار سے اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں سے آگے ہیں. جی سر، آپ نگران ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ، ایسا تو نہیں کہ شوبہ آپ کا ہے تو نہیں ایسا ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، جیسے کراچی شہر ہے تو میری جو یاد پڑ رہا ہے کہ 15 یا 16 اجتماع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہاں پر کراچی کے اندر وہ 1200 سے زیادہ ہے ہر ہفتے. اللہ، کیونکہ ان کا ہمارا جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذیلی حلقے میں اسلامی بہنوں کا ایک اجتماع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کراچی جیسا جو شہر ہے اس کے اندر کیونکہ ذیلی حلقہ بھی بعض دفعہ بلڈنگز بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو ایک ذیلی حلقے کے اندر بعض ذیلی حلقے ایسے بھی ہیں جہاں 2 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں اسپیکر وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جب اسلامی بہنوں کی تعداد جو ہے مسلسل 50 سے 60 کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم مشورہ دیتے ہیں. اسلامی بہنوں کا یہ طے ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتی ہیں اور ایک اور جگہ اجتماع شروع کر دیتی ہیں. یعنی 30 اسلامی بہنوں کا کس دن ہوتا ہے اجتماع؟ عام طور پر مفتی صاحب یہ بدھ والے دن اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. مغرب کے بعد ہوتا ہے؟ نہیں، یہ دن کے اندر ہوتا ہے تقریباً ظہر عصر کے درمیان تقریباً. ہاں تقریباً، یا یہاں پہ تو یہی ٹائم ہے. لیکن پنجاب ہے، جیسے پنجاب میں 10 بجے بھی ہوتا ہے اور دن بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں. اتوار کے علاوہ اور بھی کسی دن رکھا جا سکتا ہے. دنیا بھر میں یہ ترکیب ہے. بدھ والے دن ہوگا، نہیں تو پھر اسلامی بہنوں کو جو سہولت ہوگی اس کے مطابق جو ہے ہوگا. جی، جیسے مجھے بیرون ملک کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے اجتماع 11 بجے ہوتے ہیں، 11 سے لے کے ظہر سے پہلے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ جیسی سہولت ہے اس کے مطابق کر لیتے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے اسلامی بہنوں کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے طے ہے دینی کاموں کے حوالے سے کہ مغرب سے پہلے ان کو ختم کرنا ہوگا، بلکہ اتنی دیر پہلے ختم کرنا ہوگا کہ مغرب سے پہلے یہ گھر میں پہنچ جائے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں دعوت اسلامی کے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے مشورے سے، کیونکہ اسلامی بہنوں کی جس طرح اسلامی بھائیوں کی مرکزی مجلس شورا ہے اسی طرح اسلامی بہنوں کی عالمی مجلس مشاورت ہے. ماشاءاللہ. تو عالمی مجلس مشاورت جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے اور پھر جو ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے. مفتی صاحب، یہ ایک بڑا کام ہے، دیکھا جائے تو اچیومنٹ ہے بہت بڑی. ظاہر سی بات ہے جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے پہنچنا بھی ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ایک اسلامی حدود و قیود ہیں، جو اسلامی اصول ہیں، پرنسپل ہیں، چاہے وہ لازمی ہوں چاہے اختیاری والے ہوں،
تو وہ اس اعتبار سے کہ اسلامی بہنوں کی پروٹیکشن، ان کی سہولت اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہو اسلامی بہنوں پر، خواتین اسلام پر، کہ جو اس طریقے سے کام کر رہی ہیں. اس سے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کر رہی ہیں. جیسے اسلامی بھائی بزنس وغیرہ، جاب وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دینی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. آلموسٹ ہمارے اسلامی بھائی پوری دنیا میں، پاکستان میں جو ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد، میجورٹی جو ہے وہ تو فی سبیل اللہ ہی دعوت اسلامی کے کام کر رہی ہوتی ہے. ادروائز یہ کہ وہ انتظامی شعبے سے وابستہ ہوں، آفس ٹائپ کا ورک ہو کہ پورے 8-10 گھنٹے وہ دے رہے ہیں، نہیں تو نارملی جو ہے وہ ایسے فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے اسلامی بہنوں کا بھی ہے، تو ان کو اپریسیشن تو ان کے لیے بنتی ہے. بالکل ہماری جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنیں ہیں الحمدللہ ان کی قربانیاں ہیں. یہ دعوت اسلامی کے لیے بہت محنتیں کر رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں چلتا کس طرح گھر کی خواتین خود بخود نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. پتہ چلتا ہے کوئی اسلامی بہن آئی تھیں، وہ گھر کی خواتین سے انہوں نے ملاقات کی تو ان کا بھی ذہن بنایا. پھر ہمارے علاقے میں بدھ کا اجتماع ہوتا ہے تو ہمارے گھر سے بھی جاتے ہیں بدھ اجتماع میں. اچھا، اس کے اندر ٹائمنگ کا بھی جو میں نے محسوس کیا الحمدللہ، جیسے آپ نے پروٹیکشن، اسلامی بہنوں کا تحفظ، چونکہ اصل مقصد کیا ہے، پردے جو شریعت کے احکامات ہیں، شریعت کا نفاذ ہے نا اصل مقصد. تو اب اس کے اندر اس چیز کو بھی میں نے جو محسوس کیا ہے، ٹائمنگ ایسی رکھی جاتی ہے جس ٹائم میں عمومی طور پہ گھر کے مرد حضرات کام کاج پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں اتنی زیادہ مصروفیت نہ ہو. تو گھر میں مردوں کا بھی اتنا نہ ہونا ہے. گویا جس مقام پہ اجتماع ہوتا ہے وہ ایسا ہی مقام رکھا جاتا ہے جہاں اس ٹائم اجتماع کے وقت میں وہاں کے مرد حضرات، اس فیملی کے مرد حضرات گھروں پہ نہ ہوں. اگر بالفرض کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ اس دورانیے میں وہ گھر پہ نہیں ہوتے، ٹھیک، تاکہ اسلامی بہنوں کی آمد و رفت ہو اور اجتماعات وغیرہ میں شرکت کریں. تو الحمدللہ جس طرح اسلامی بھائیوں کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچ رہا ہے، ایک اسلامی بھائی کے اپنی فیملی بہن، بیٹیاں اور دیگر خواتین وہ اصلاح پا رہی ہیں، تو الحمدللہ ایسا بھی ہے کہ ایک اسلامی بھائی بہن کے ماحول میں آ جانے کی وجہ سے ان کے شوہر ماحول میں آ رہے ہیں، تو ان کے بچے ماحول میں آ رہے ہیں، تو ان کے بھائی ماحول میں آ رہے ہیں، والد صاحب ماحول میں آ رہے ہیں. تو اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ اسلام کا حسن ہے جی، کسی کا کام کہیں پر ہے، کسی کا کام کہیں پر ہے، سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. میں پہلے فیضان بھائی کے سے سوال لے لوں. 2 دفعہ لے چکا ہوں، پھر میں روک بھی چکا ہوں. فیضان بھائی سے اللہ تعالیٰ ان کے ضبط و صبر میں برکتیں عطا فرمائے. مسکرا رہے ہیں، اللہ انہیں مسکراتا رکھے. حق اللہ سنہ کا. فیضان بھائی، بات یہ ہو رہی تھی ہماری ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ تحفہ عیدی وغیرہ دینے وغیرہ کی چل رہی تھی. عمومی طور پہ تو جب لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو محبت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ ہی دے رہے ہوتے ہیں، وصول بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ناگوار صورتحال ہوتی ہے، یا تو زبان سے ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بیہیویئر سے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے سامنے والا بیزاری کے ساتھ، یا اپنا سمجھ لیجئے بس حق ادا کرنے کے لیے، یا یوں سمجھے جان چھڑانے کے لیے، اور زیادہ کھلے الفاظ میں کو کہوں تو بے عزت کرتے ہوئے جو ہے نا یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں پر میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ تحفے تحائف چاہے وہ عیدین کے موقع پر ہوں یا ویسے ہی ہوں، یہ صرف ان کو ہی نہیں دیا جاتا کہ جن سے باہم دوستی ہے، محبت ہے. ٹھیک ہے کہ جس طرح تحفہ دینے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اسی طرح تحفہ دینے سے جو باہمی عداوتیں ہیں، باہمی دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ بھی دور ہوتی ہیں. تو اسی لیے خاص طور پر تحفہ ان تک بھی پہنچانا چاہیے کہ جن کے درمیان آپس کی رنجشیں ہوں، جن سے آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انبن ہو گئی ہے. تو اب اس موقع پر تو خاص طور پر اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عید کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، ایک دن عطا فرمایا ہے، تو اس میں باہم آپس میں میل جول رکھنے کا، آپس میں کینہ، بغض و فساد کو دور کرنے کا بہترین موقع ہے. اس موقع کو آپ غنیمت جانتے ہوئے آپس میں تحفے کا لین دین کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپس کی جو عداوتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیے کا لین دین کرو کہ یہ ہدیہ جو ہے وہ دشمنیوں کو مٹا دیتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپس میں ایک دوست دوسرے دوست کو ہدیہ دے گا تو اس سے دشمنی دور رہے گی، دشمنی جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آئے گی. اور اگر ایک کسی دشمن کو ہدیہ دیا جائے گا تو وہاں سے جو ہے وہ دشمنی دور ہو جائے گی.
تو اسی طرح جس طرح ہم جان پہچان والوں کو، آپس میں محبت رکھنے والوں کو، دوستوں کو ہدیہ دیتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی ہدیہ ضرور دینا چاہیے، تحفے تحائف ضرور دینے چاہیے کہ جن سے ہماری کوئی رنجش ہے، کوئی انبن ہے۔ اچھا، یہاں پر جیسے آپ نے بیان کیا کہ تحفہ لینے کے آداب، چاہے وہ دینے والے کے لیے ہوں چاہے وہ لینے والے کے لیے ہوں، یہ سب سے بڑے اہم ہیں، کیونکہ بعض اوقات تحفہ چاہے کتنا ہی معمولی ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اصل ہوتا ہے دینے کا انداز۔ اب جیسے کہ مفتی صاحب نے 100 روپے دیے، تو اگر دینے کا انداز آپ کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں، 50 روپے کیوں نہ دے رہے ہیں، اگرچہ کم قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے سامنے والے کے نزدیک، لیکن اگر آپ کا دینے کا انداز محبت بھرا ہے، خلوص بھرا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر محبت کو پیدا کرے گی۔ تو اصل یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تحفے طائف کے اندر، یہ جو آپ نے بات کی نا فیضان بھائی، مفتی ابھی جب انہوں نے بات کی کہ تحفے، یعنی تحفے میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہی نہیں ہے دینے کے لیے، یعنی یوں نہیں کہ آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا دیگر، جیسے ایک اسلامی بھائی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا آپ کی بات سے کہ وہ تحفہ کتنا معمولی لیکن وہ پھر اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی انٹرنیشنل ٹور کر رہے تھے اور کنیکٹڈ فلائٹ تھی، فلائٹ مس ہو گئی، اب انہیں ایئرپورٹ پہ چند گھنٹے رکنا پڑا، اس میں فجر کی نماز بھی تھی تو وہ مسجد میں ہی رہے۔ اب جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو ان کا حلیہ وغیرہ دیکھ کر، عرب امارات کی بات تھی، وہاں پہ مقامی لوگوں نے انہیں کو آگے بڑھا دیا کہ جی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھائی، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اب بچہ بھی وہ مدنی حلیے میں، اپنے مطلب دینی حلیے میں، امامہ، اس طریقے سے ساری چیزیں تو پیارے ہی لگتے ہیں، عموماً چھوٹے بچے تو اور پیارے لگتے ہیں۔ تو کسی نے دیکھا، وہ پیار کیا، گود میں لیا، پھر اپنا بیگ کھولا، ہینڈ بیگ کھولا اور اس کے اندر سے چاکلیٹ کا 2 kg کا پیکٹ نکالا اور وہ بچی کی طرف بڑھایا۔ تو وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں نا اس کا ریٹ معلوم کر چکا تھا، ایئرپورٹ پر چاکلیٹس کے ریٹ معلوم کر چکا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا ہے بہت ایکسپینسو ہے، تو میں جانتا بھی نہیں تھا، ان نون پرسن ہے اور وہ چاکلیٹس اس طریقے سے دے رہا ہے، یوں بھی ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے، میرا کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے، یوں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں یار یہ اس طریقے سے نہ دیں۔ تو انہوں نے بولا بھائی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، یہ چچا بھتیجے کا معاملہ ہے۔ اب وہ رشتہ بھی بن گیا، تو پوچھا بھائی چچا بھتیجے کیسے ہو گئے؟ تو کہا جی میں بھی امیر اہل سنت کا مرید ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا میں فلاں کام کرتا ہوں اور یوں یوں، تو وہ پاکستانی سمجھ رہے تھے، لیکن پتہ چلا وہ پاکستانی نہیں تھے، کہیں کسی دوسری پڑوسی ملک کے باشندے تھے وہ، تو انہوں نے دیا۔ اب یہ جو فرد تھا نا جس کے بچے کو گفٹ دیا جائے، اس کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی اور فلائٹ مس ہو گئی تھی، سارا سامان تو فلائٹ میں رہ گیا تھا، بھائی ایک ہینڈ بیگ تھا اس کے اندر ضروری سامان تھا، تو اب دیں کیا؟ تو ان کے پین لگا ہوا تھا نارمل سا، جیسے ہوتا ہے نا عموماً لوگ پین لگا کے رکھتے ہیں، تو اب پین لگا، انہوں نے دیکھا دوں کیا میں اب اس وقت، چشمہ نہیں دے سکتا، گھڑی بھی نہیں تھی، انگوٹھی بھی نہیں تھی، کچھ بھی ایسی چیز نہیں کہ دیں، تو انہوں نے پین نکالا اور وہ پین مطلب بہت معمولی قیمت کا ہی تھا، وہ دے دیا، اور یوں نا ان کی دوستی کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ایک جو مطلب تحفہ آیا تو تحفہ چلا بھی گیا۔ تو وہ جو آپ نے بات کی کہ بعض اوقات تحفے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ اس انداز میں دیا جا رہا ہے، تو تحفہ دینے والے کو یہ چاہیے کہ تحفہ کتنا ہی کم قیمت کا کیوں نہ ہو، خوشگوار انداز میں دے، اور سامنے والے کو دیکھے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے مہروز بھائی، آپس میں تحفے کا لین دین اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچے کو بھیج دیا، بیٹا جاؤ اس کو دے کر آ جاؤ۔ اب سامنے والے کو بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یار کیا مطلب یہ خود نہیں آ سکتا تھا تحفہ دینے کے لیے، یہ خود نہیں آ سکتا تھا، مطلب میری حیثیت اور میری وقت، میری عزت اس کے نزدیک کیا اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ خود میرے گھر پر آ کر مجھے تحفہ دے دے۔ اب بعض اوقات پھر تحفہ دینے کے باوجود بھی وہ رنجشیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ تحفہ وجہ رنجش بن جاتا ہے، وہ اس کی جو ہے نا مزید رنجشوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کارڈز کا آپ دیکھ لیں کہ وہ بعض اوقات تو اب ایسا ہونے لگا ہے کہ پوری براڈ کاسٹ لسٹ بن جاتی ہیں، اب وہ ایک ساتھ ہی براڈ کاسٹ لسٹ بنائی، اس کے اندر سب کو ایڈ کیا اور ایک ساتھ کارڈ بھیج دیا۔ اب سامنے والا پریشان کہ صرف کارڈ بھیج دیا، کوئی اس کے نیچے کوئی وائس میسج بھی نہیں، کوئی کال بھی نہیں، پر دعوت دے دی۔ تو اس طرح دعوت دینے سے ظاہر سی بات ہے سامنے والا بندہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یار آپ دعوت دے رہے ہیں، اتنا اچھا جو ہے نا ایونٹ آپ نے رکھا ہے، اتنا زیادہ انتظام کیا ہے آپ نے، اور اس کے لیے آپ نے کتنا وقت نکالا ہوگا نا، ہال کی جا کے آپ نے بکنگ خود کروائی ہوگی، یوں سمجھ لیں کیٹرنگ والے کے پاس آپ گئے ہوں گے، ہر چیز آپ نے خود نے کی ہے، تو کیا آپ گھر پہ آ کے
اس کو ہاتھ میں کاٹ نہیں دے سکتے. یعنی اس کو یوں لیں اپنا فیضان بھائی کہ بعض اوقات چیز کی قدر و قیمت جو بڑھتی ہے وہ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے، آپ کے رسپانس کی وجہ سے بڑھتی ہے، اور ناراض ہونے والے تو ناراض ہو ہی جاتے ہیں. مجھے پتہ چلا کسی نے آم بھیجے، ہمارے یہاں پاکستانی آم تو بڑے مشہور ہیں، اور جب سیزن ہوتا ہے تو عموماً جو لوگ ان علاقوں کے ہیں یا ان کے اپنے باغات ہیں تو پھر وہ بعض اوقات ملنے جلنے والوں کو آم بھیجتے ہیں. تو کسی نے آم بھیجے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کیسی کیسی باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. شاید بھائی آم بھیجے نا تو ہماری ایک ورائٹی ہے آم کی، جیسے مختلف نام ہے نا آموں کے، چوسا ہے، انور اٹولے اور دیگر جو سارے ہیں، تو انہی میں ایک ورائٹی ہے لنگڑا. اس آم کا نام ہی یہی ہے لنگڑا. اب پتہ نہیں کہ اس بیچارے کو کہتے لوگ لنگڑا پن تلاش کرتے ہیں اس میں کہاں ہے. جی جی جی. تو اب وہ ان کو پیٹی بھیجی شاید بھائی لنگڑے آم کی، تو وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ بھیجا بھی ہے تو لنگڑا بھیجا، ان کے پاس سلامت نہیں تھا کوئی. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیضان بھائی لوگ ناراض ہونے کے بہانے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا زندگی نا یوں تو بڑی مختصر ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اگر اللہ پاک راضی نہیں ہوا، نیک اعمال نہیں ہوئے، شفاعت مصطفیٰ نہیں ملی تو پھنس جائیں گے. لیکن اگر یوں دیکھیں تو زندگی یہ طویل بھی ہے. تو اتنی لمبی زندگی ہے، مشکل زندگی ہے، اس کو خود ساختہ مشکلوں میں نہ پھنسائیں. زندگی آزمائشوں کا نام ہے، زندگی پریشانیوں کا نام ہے، زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. لیکن اس میں اپنے طور پر جو ہے نا مزید مشکلات میں اپنے آپ کو پھنسائیں نہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ پہ چڑھا کے اللہ پاک ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے اور چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں پیزا بھی مل رہا ہو نا وہ اس پہ خوش نظر نہیں آتے. ایک عرف کے مطابق بات کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھیں جس وقت آپ پیزے پہ خوش نہیں ہیں نا اس وقت لوگوں کو چپڑی ہوئی روٹی بھی میسر نہیں ہے. تو اپنی نعمتوں، اپنی خوشیوں کی قدر کریں، اسے ملٹی پلائی کریں، اسے ڈیوائڈ نہ کریں، کل نہ کریں اس کو. اللہ پاک ہمیں. میروز بھائی اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ تحفہ لینے والا جو ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ بھی غلطی کر جاتا ہے کہ وہ سامنے والے سے نہیں لینا چاہیے، مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اسے یہ دیا، اس نے مجھے یہ دیا. جیسے ابھی ایک دوسرے کو مٹھائیاں دی جا رہی ہیں، کیک دیا جا رہا ہے، تو اب میں نے تو 1 کلو مٹھائی بھجوائی، اس نے مجھے ½ کلو بھجوائی. میں نے 2 پاؤنڈ کا کیک بھجوایا، اس نے مجھے 1 پاؤنڈ کا کیک کیوں بھجوایا. تو یہ جو ہوتا ہے نا آپس میں آپ کی گفتگو بتا رہی ہے کہ آپ مٹھائی اور کیک لے چکے ہیں یا دے چکے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. اس ایسا بھی واسطہ پڑتا ہے. آپ نے 1 کلو بھیجا مٹھائی یا پاؤنڈ، ان کی فیملی کو بھی سامنے رکھ کے دیا جائے گا. اور ادھر آپ کے 3 افراد ہیں، ایسا ہی 3 کو تو ½ پاؤنڈ کا ہی دیا جائے گا، 1 پاؤنڈ کا دیا جائے گا، ½ کلو. صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا مفتی صاحب. مطلب 2 پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ 2-3 افراد میں. اس میں سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جو تحفہ دینے والا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ تحفہ دے رہا ہے وہاں پر گھر والوں کی تعداد کتنی ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ گھر والے ہی اتنے زیادہ ہیں، گھر والوں کی تعداد اور اپنی جیب. جی اب بعضوں کا تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اپنی جیب میں اتنی حیثیت نہیں ہوتی تو پھر وہ کس طرح بھجوائے. یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں نا، دیکھیں میں اس نتیجے پر ہوں اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، ناظرین بھی اس سے شاید اتفاق کریں گے کہ اصل میں وہ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفہ دینے والے کی قیمت ہوتی ہے. یعنی تحفہ دینے والا اگر ایسا ہے نا کہ لینے والے کے دل میں اس کی محبت ہے تو وہ چاہے تھوڑی سی بھی چیز دے گا تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور اگر ایسا ہے کہ تحفہ دینے والے کے دل میں لینے والے کے دل کے اندر کچھ بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا دینے والے کو اہتمام کو زیادہ دینا چاہیے. یعنی اب جیسے یہ شادی کارڈ کی بات کی ہمارے فیضان بھائی نے، تو بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک واٹس ایپ پر کارڈ کی تصویر ہی بھیج دیں گے نا، وہ آپ کی دعوت میں آ جائیں گے، وہ اس پر ہی بڑے خوش ہوں گے کہ حضرت نے مجھے یاد رکھا. اچھا بعض ایسے ہوں گے کہ نہیں، آپ کو بالخصوص ان کے لیے ٹائم نکال کر ان کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ طبیعتوں کا فرق ہے. پہلے آپ کے گھر پہ شادی کا کتنا ہی لوڈ ہو، بالکل آپ کو اس رشتے جانا پڑے گا. ہماری فیملی میں ایک بات کورنگی کہتے ہیں، نیو کراچی سے کورنگی جانا پڑے گا، لانڈی سے مطلب اورنگی ٹاؤن جانا پڑے گا. مفتی صاحب ہماری فیملی میں ایک بات کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے انہیں جھوٹو بلاؤ تو سچو آ جاتے ہیں. اچھا جھوٹو بلانا نہیں چاہیے، مطلب یہ کہ ایسی رسمی سی دعوت دو، سرسری سی دعوت دو تو وہ سچی مجھ سے آ ہی جاتے ہیں. تو بھائی ایسے جھوٹی موٹی دعوت بھی نہیں دینی چاہیے، سچی دعوت دینی چاہیے. ہے تو بلا لو، نہیں تو نہیں بلاؤ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بھائی جیسا بھی ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا. جی کہہ رہا ہوں تحفہ چاہے جیسا بھی ہو، کتنی کم قیمت کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے نا. کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے بکری کے کھر یا بازو کی دعوت دے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا، اور اگر کوئی مجھے بکری کے کھر یا بازو کا تحفہ دے
تو میں اسے ضرور قبول کروں گا. اسی طرح خاص طور پر عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، اگر تمہاری یہ پڑوسن تمہیں کوئی چیز دے تو تم اسے حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگرچہ بکری کا کھر وہ تمہیں دے، تم اسے قبول کرو اور اسے حقیر نہ سمجھو. کھر عام طور پر دیا نہیں جاتا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کھر مطلب پائے. کھر کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بعض اوقات اس کو بوٹ کو بھی کہتے ہیں، وہ سامنے جو ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مطلب اصل میں یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، چھوٹی سی چیز جو ہے، معمولی سے معمولی سی چیز بھی اگر تمہیں تحفے میں دی جا رہی ہے تو تم اسے ضرور قبول کرو. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے نزدیک کم قیمت والی ہو، حقیر ہو، لیکن سامنے والے کے نزدیک وہی چیز ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پاس تھی پین تو اس نے پین دے دی. اب سامنے والے کے نزدیک اس پین کی چاہے اگرچہ کوئی قیمت نہ ہو، ویلیو نہ ہو، لیکن اس نے تو اپنی سب سے قیمتی چیز اور جو اس کے پاس موجود تھی کہ آپ جو جز دے رہے ہیں، آپ جو جز دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے کل ہو، اور آپ جس کو جز سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے اپنی کل متاع آپ کو دی ہو. تو بعض اوقات یہ دیکھ لیا جائے. اور یہ ساری بات وہی ہے کہ جذبات کی جو عمران بھائی نے بات کہی، میں سمجھتا ہوں کنکلوژن وہی ہے کہ دینے لینے والوں میں رابطہ کیسا ہے. کنکلوژن یہ بالکل اوکے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا، فیضان بھائی نے پیش کی، کہ دل کی کدورتوں کو یہ تحفے جو ہے ختم کر دیتے ہیں، نفرتوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو کنٹینیو رکھیے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. زبیر بھائی کافی دیر سے ایئرپورٹ والی جو آپ نے بات کی ہے نا، جی جی، تو اس پر تو رکن شورا عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بات کیا کرتے ہیں. یہ ایئرپورٹ پر کسی سے یوں تحفہ لینا چاہیے یا نہیں، اس پہ غور کرنے کی نہیں لینا چاہیے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اب تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں نا. یعنی زبیر بھائی سے کلام سن لوں پہلے میں، پھر انشاءاللہ زوجر اس وقت آتا ہوں. آپ ہی کی بات سے شروع کروں گا میں کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. عید کلچر بھی چینج ہو گیا ہے، عید کی رسم و رواج بھی چینج ہو گئی ہیں. جی زبیر بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے
سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیک کے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیک کے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ رکن شورا کی طرف بڑھتا ہوں میں، اور ہم نے بات کی تھی کہ جی کوئی ایک ایسا واقعہ زندگی کا، بہت سارے واقعوں اللہ کرے زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہو، لیکن جب وہ یاد آتا ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہو، چاہے وہ شرارت ہو، چاہے کوئی انعام ملنے کی بات ہو، چاہے کوئی اور پرمسرت موقع ہو۔ شاہد بھائی آپ کی طرف۔ میں نے بہت سوچا کہ میں کون سا واقعہ بیان کروں، تو کوئی ذہن میں کوئی ایسی، چلیں آپ سوچ لیں پھر ابھی، پھر ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کی زندگی میں بھی بہت سارے واقعات ہوں گے، یہ لگتا مفتی صاحب اجازت دے تو ایک دو باتیں، لگتا یہ ہے کہ آپ بچپن میں اتنے سنجیدہ مزاج نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ جو کیفیت آپ لوگ یا مدنی چینل کے ناظرین ظاہر بات ہے کسی کو سنتے یا گفتگو کرتے ہوئے اندازہ لگا لیتے ہیں، تو الحمدللہ ماحول میرا ایسا ہی ہے، گھر میں یا دوست احباب میں یا اپنی فیملیز میں یا طلباء میں یا اساتذہ کے درمیان یا جو بھی ایک ماحول ہے، تو الحمدللہ۔ اس وقت تدریس کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، پڑھاتے ہوئے ٹیچنگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سن 2003 میں
فراغت ہوئی تھی 2003 میں 2003 میں جامعۃ المدینہ گلستان جوہر جو اس وقت پہلا جامعہ تھا دعوت اسلامی کا، ٹھیک، تو وہاں سے، اور اس کے بعد 2004 سے تدریس کا یہ سلسلہ تاحال الحمدللہ کنٹینیو جاری ہے۔ ٹھیک، اب وہ واقعہ اب دیکھیں واقعات جیسے کہ شاہد بھائی نے کہا، اب ایک یہ ہے کہ خوشیوں بھرے لمحات تو ہوتے ہیں، قرآن اندازی کر لیں، اپنی پورا ذہن میں قرآن اندازی کر لیں، پھر اچھا واقعہ ایک لے لیں۔ یادگار واقعہ جو چونکہ ہمارا جو اس وقت ماحول، اس وقت جو اس سلسلے کا جو ایک خاص عنوان تھا تحفے طائف، تو وہ واقعہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں چلے جاؤں آج سے کوئی 35 سال پہلے، 35 سال پہلے 45 میری یہ عمر ہے۔ مفتی صاحب نے فوراً کلیئر کیا، چلے اچھا تو میں 35 ایئرس اگو پہنچتا ہوں، تو تقریباً کوئی میں 10 سال کا ہوں گا، تو ہمارا ننیال حیدرآباد میں لطیف آباد، ٹھیک، تو وہاں نماز پڑھنے کی شروع سے ہی الحمدللہ بچپن سے ہی عادت تھی، والد صاحب ماحول تھا گھر میں، مطلب ایک نمازی گھرانہ تھا، تو یوں حیدرآباد جا کر بھی نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، کراچی میں رہ کر وہاں پہ بھی نمازوں کا سلسلہ تھا، حیدرآباد میں بھی تھا۔ تو اس وقت ہم جس مسجد میں لطیف آباد 11 نمبر خضرہ مسجد، تو وہ وہاں ہم نماز پڑھتے تھے، گھر کے دیگر افراد بھی بھائی، تو وہاں ایک اسلامی بھائی درس دیا کرتے تھے فیضان سنت کا، ٹھیک ہے، تو وہ درس سننے کا ایک ذہن تھا، نماز کے بعد درس میں بیٹھ گئے، اس اسلامی بھائی کی ان کا چہرہ، اس کے بعد پھر مجھے کئی سال ہو گئے وہ اسلامی بھائی نظر نہیں آئے، اس وقت عمر بھی میری چھوٹی تھی، لیکن وہ ان کا ایک طرز عمل بہت مجھے آج تک یاد ہے، اور میں مختلف مواقع پہ بیان بھی کر چکا ہوں۔ درس دینے کے بعد جب انہوں نے سلام دعا کی، کہاں سے آئے ہیں، یعنی ایک نیا چہرہ دیکھا درس میں کہ اس علاقے کا یہ بچہ نہیں ہے، تو سلام دعا کی، اور یہ ہم عید وغیرہ کے مواقع پہ جایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک عطر جو آپ سمجھ لیں وہ پاؤڈر ٹائپ کا عطر ہوتا ہے نا، چھوٹی سی ڈبیا ہوتی تھی، ہرے رنگ کی لال رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا، جو مطلب اتنے سائز کی، کستوری کہتے تھے، کستوری عطر، اس میں وہ جیسے برفی ٹائپ کا ہوتا ہے نا، جی وہ پاؤڈر ہوتا ہے، اس میں خوشبو شامل ہوتی ہے، وہ خوشبو والا ایک جمع باسا ہوتا تھا، انہوں نے وہ مجھے گفٹ دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر اس کو میں، میرے حساب سے تو پہلی مرتبہ خوشبو کا استعمال تھا، میری ملک میں خوشبو آئی، میں اس کو کراچی آنے تک اس خوشبو کو میں کپڑوں میں لگایا کرتا تھا، تو آج تک ان اسلامی بھائی کو میں نہیں جانتا وہ کون تھے کیا تھے، لیکن ان کی یہ ادا، تحفے کی جو تحفہ دینا، وہ آج تک الحمدللہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائی پہ اپنی خاص رحمتیں فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کا جو کام الحمدللہ بڑا ہے، اس کا ایک فیکٹر جو نا وہ یہ بھی ہے کہ مبلغین الحمدللہ اپنے جو قرب و جوار میں بیٹھنے والے، درس سننے والے، ان کو تحفے تحائف کا بھی سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اب وہ چاہے اس عطر کی کیا قیمت ہوگی اگر ہم ابھی دیکھیں، لیکن آپ بچوں کو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں گے نا تو وہ یادگار، ان کے لیے بھی 33 سال بعد آپ ایک یادگار شخصیت ہوں گے، اور اگر آپ پہلے سے فیمس ہوں گے تو وہ تا حیات آپ کو آپ کا ذکر کریں گے، نام کے ساتھ کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ عادت میں اپنے اندر بھی پاتا ہوں کہ اگر میری جیب میں عطر الحمدللہ اینی ٹائم ہوتا ہی ہے، کبھی کوئی موقع ہوا، کسی اسلامی بھائی سے سلام دعا ہوئی تو عطر پیش کر دیا۔ اس عید پہ الحمدللہ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو الحمدللہ مدینہ شریف کا عطر میں نے پیش کیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، برکت عطا فرمائے۔ ابھی بھی جیب میں ہوگا، امید ہے ہوگا۔ عمران بھائی جی آپ بھی کوئی ایسا واقعہ سنایا ہمیں؟ ویسے تو آپ ابھی بھی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عمران بھائی کے چند واقعات تو مجھے بھی یاد ہیں، لیکن بہرحال عمران بھائی کی زبان سے سن۔ بچپن کا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا یاد آئے، تو مجھے میرے بہن بھائی، ضروری نہیں ہے بہت پرانا ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیان کر دوں۔ جی جی فرمائیں فرمائیں۔ مفتی صاحب نے 35 سال فرمایا تو اس کے قریب کا کچھ بیان کریں۔ جی جی فرمائیں فرمائیں، آپ اس سے پرانا بھی بیان کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی میرے بہن بھائی یہ مجھے بتاتے ہیں کہ بچپن میں چھوٹا جب میں تھا تو کچھ ایسا تھا کہ بچوں کو جو کھلونے وغیرہ دلائے جاتے ہیں، ٹوائز دلائے جاتے ہیں، تو میری ایک عادت میرے بڑے بہن بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بھی گفٹ دلایا جاتا تھا نا، کوئی کھلونا وغیرہ دلایا جاتا تھا، تو اولاً تو دیکھ کر اس سے بڑے خوش ہوتے تھے اور کھیلتے تھے، اور جب دل بھر جاتا تھا تو کسی سے چھپ چھپا کر ایک اینٹ نیچے رکھتے تھے، اس کے اوپر کھلونا رکھتے تھے،
اور دوسری اینٹ اوپر سے مار دیتے تھے. بہرحال یہ اب جب کبھی یاد آتا ہے تو عجیب سی مسکراہٹ. توکل کہ پھر دوبارہ مل جائے گا. ہاں لیکن اب یہ جو ہے نا یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. عقل و شعور کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں. بچپن یہ امام شافعی لیکن اب یہ بچے نہ کرنا شروع کر دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں بچے بولے عمران بھائی یوں نہیں، میں کرتے اس پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا. جی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے اور 13 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی اس وقت. اللہ اکبر. تو کیا ہوا کہ ایک چڑیا آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کے نا اس چڑیا کے اوپر رکھ دی. یعنی چڑیا پاس میں آئی تو امام شافعی نے اپنی ٹوپی اتار کے وہ چڑیا کے اوپر رکھ دی. تو لوگوں نے نا مسکرانا شروع کر دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی. فرمایا کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ کسی نبی کی اولاد میں ہو. تو بارہ بچکانہ جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ ہوتی ہیں. اس سے ہرگز یہ دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ اب ہر کوئی اب بھی ایسے ہی ہے. ہرگز ایسا نہیں. اب ایسا نہیں ہے. بالکل اب سنبھال کے رکھتے. وہ لاشعوری پن تھا نا. اب سنبھال کے رکھتے ہیں چیزوں کو. ماشاء اللہ سے چیزوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں, رشتوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. جی ابراہیم بھائی. میرے بھی چٹکلے تو یوں زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کرنے جیسا ہے. وہ بچپن میں ایک بار میں بیمار پڑ گیا تھا. یہ عمران بھائی سے تھوڑا ملتا جلتا ہی ہے. تو ماموں بڑی شفقت کرنے والے ہوتے ہیں. میرے ماموں مجھے اس وقت ہم سفر کر کے آئے تھے, شاید یو پی پہ ایک جو ہے نا پرانے ڈاکٹر بیٹھتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ مشہور ڈاکٹر تھے, ان کے پاس آئے, وہاں سے جو ہے نا مہنگی دوائی وغیرہ سب لی. اچھا میڈیسن کھانے کے حوالے سے میں ابھی تک ایسے ہی ہوں کہ گولیاں مجھ سے کھائی نہیں جاتی, بہت آزمائش سی ہوتی ہے. تو وہ بچپن تھا, خیر وہ بیماری شروع میں تو اس کی دوائی کھائی. اب جیسے ہی میری تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ میں چھت پر گیا اور وہ گولیاں نا میں نے میڈیسن اٹھا کے پیچھے پھینک دی. تو وہ ماموں نے مجھے دیکھ لیا. پھر وہ کیا ہوا, وہ اس کے بعد کی کہانی کچھ الگ ہے. پیار کرنے کے باوجود تربیت کا بھی تو ذمہ ہے. مسکرانے کے معاملات ہیں. جی جی الحمدللہ مسکرانے نہیں ہو سکتا ہمارے مسکرانے کی ہوں, لیکن ان کی یاد ہے جو دیکھیں مسکرا رہے ہیں, ان کو یاد آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ رونے کے حالات ہوں, لیکن ابھی یہ بڑی درست بات کی ہے عمران بھائی نے. بات تو نہیں بڑی, لیکن خیر عمران بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے. بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس وقت وہ وقوع پذیر ہوتی ہے نا, تو اس وقت تو غصہ, جذبات یا رونا یا سیڈنس, ایک غمگین صورتحال ہوتی ہے. لیکن بعد میں کبھی جب یاد آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ مطلب بندے کو ہنسی آ رہی ہوتی کہ یہ ہوا کیا تھا. جی فیضان بھائی. جی مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. کتنا پرانا؟ 35 سال 3 سال پرانی یاد ہے. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میں اپنی والدہ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کر گیا. وہ کچھ ہڈی وغیرہ میں درد ہو رہا تھا, تو وہ چیک اپ کرایا. تو اس نے بولا کہ اچھا اب وہ جاتے جاتے بھی نا ان کے والدہ تھوڑا سا وہ چلنے میں تکلیف تھی, تو ادھر بیٹھ جائیے ادھر بیٹھ جائیے, تھوڑا سا آرام کر لیجیے. تو بار بار جو یہ ہو رہا تھا نا آرام کر لیجیے بیٹھ جائیے, تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس والدہ بیٹھی ہوئی تھی, تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں, لکھ کے دیا کہ ان کا جو نا وہ ایکس رے کروا کے آیا جائے. ٹھیک ہے. میں نے والدہ سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے, میں ایکس رے کروا کے آتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ڈاکٹر نے کچھ کہا؟ ڈاکٹر نے مجھے بولا بھائی ایکس رے کس کا کرواؤ گے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں وہ تو والدہ کا ہی کروانا ہے. تو وہ بار بار جو تھا نا کہ وہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں ادھر آرام کر لیں, تو وہ اتنا ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ آپ کی جگہ میں ایکس رے کرا لیتا ہوں, آپ آرام سے رہیں. ادھر وہ ایکس رے کی بات نہیں بھی جائے نا. یہ نا یہ جو انہوں نے بات بتائی, انہوں نے تو مطلب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور واقعی میں تفنن والی بات ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک سیریس بھی کنڈیشن ہے, اور بالخصوص نئی جنریشن کے حوالے سے اگر دیکھیں ہم, یعنی یوں سمجھ لیں ایک تھے ہمارے والدین یا ان کے والدین, ایک پھر ہماری والی جنریشن آئی ہے. تو یہ جو جنریشن ہے ہماری والی, ہمارے ساتھ والے جو لوگ ہیں, یہ نا اپنے بچوں کو بہت پیمپرڈ کرتے ہیں, لاڈ میں بہت رکھتے ہیں. عمومی طور پہ رویوں سے میں عرض کر رہا ہوں. تو بیٹا تم نہیں کرو, بچیاں ہیں تو بھی, بچے ہیں تو بھی, بیٹا ابھی نہیں, بچیاں گھر کے کام نہیں کر رہی, بچے باہر کے کام نہیں کر رہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے, پھر جس وقت ان کی ذمہ داریاں نبھانے کی عمر آتی ہے نا, تو وہ اس کے لیے ریڈی ٹو ایکٹ نہیں ہوتے, وہ اس کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے, کیونکہ یک دم جو ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے بڑی پیاری بات پڑھی تھی ایک بزرگ کے ملفوظات میں, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کل تک اسٹوڈنٹ تھا
اس کو اگلے دن مسند تدریس پہ ٹیچنگ پر بٹھا دیا جائے اور اس سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھی جائے کہ 10-20 سال سے پڑھانے والی کے جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں ایک ہی دن کے اندر، تو ایسا نہیں ہوگا. پہلے تو اسے بٹھانا بھی نہیں چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، اور تربیت کرنے کے بعد بھی جب آپ بٹھائیں گے تو اس سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی جو ایک ایکسپیرینس ٹیچر سے ہوتی ہے، کیونکہ ایکسپیرینس ٹیچر جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے نہیں پڑھا رہا ہوتا بلکہ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کی باڈی لینگویج، اس کے فیس ایکسپریشن اور اس کے معاملہ فہمی جو ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے سمجھانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نئی جنریشن کو اپنی اولادوں کو بالخصوص برائے کرم اتنے لاڈ میں نہ پالیں کہ جب ان کے کچھ کام کرنے کا وقت آئے، ذمہ داریاں نبھانے کا وقت آئے تو وہ اس کو نبھا نہ سکے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی سیدی کیا ارشاد فرمائے؟ مجھے بھی جو ہے وہ ایک واقعہ تحفہ دینے کے تعلق سے بھی یاد آیا، تو اس میں سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے، وہ بعد میں فوج کے اندر ایک اچھے عہدے پر ہوئے. ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چھوٹے بھائی پر آپ ان کی تربیت آپ کرتے رہا کریں. تو جب وہ 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اگلی کلاس میں 6ٹھی کلاس میں آپ پوزیشن لیں گے تو میں آپ کو ایک قلم تحفے میں دوں گا. اچھا وہ تو چل گیا، قلم بھی دے دیا. اچھا اب جب وہ بڑے ہو گئے نا، 8th میں پہنچ گئے، تو میں بھی وہی جو پیچھے تھا کہ میں آپ کو تحفہ دوں گا، آپ کو قلم پیش کروں گا تو آپ اچھی پوزیشن لیں. میں نے جب 8ویں کلاس میں ان سے جو گفتگو کی نا تو انہوں نے کہا انکل مجھے آپ کا قلم نہیں چاہیے، میں ویسے ہی جو ہے وہ محنت کروں گا. تو پھر مجھے ایک دم سے ہوا کہ بچوں کی جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے نا تو ان کے تحفہ تحائف دینے کے تعلق سے، تحفہ چوائس کرنے کے تعلق سے کہ اس کو کیا تحفہ دینا چاہیے، تو پھر بچے کی عمر کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے. تو اگر ہم جو ہے وہ بہت چھوٹے بچے سے جو بات کر رہے ہیں وہ بڑے بچے سے ہی بات کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کہے کہ یہ چیز نہیں چاہیے. تو پھر اس کے لیے کیا ہے، میں آپ کو سائیکل دلاؤں گا، یعنی جو بڑا بچہ ہے جب سائیکل کے قابل ہو گیا ہے تو اب سائیکل کی ہی بات کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کھلونے کی ہم بات کی جائے. تو یہ کس کو کیا تحفہ دینا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور شخصیت کے مطابق جو ہے وہ تحفہ دینا چاہیے. ان تحفہ دینے والے کو کیا چاہیے، کیا کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا. ٹھیک ہے جی، تحفہ بھی شخصیت دیکھ کے دیں. ہمارے ساتھ بھی مدنی منع موجود ہیں، یہ پکڑیں بھائی آپ مائک. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شعبان رضا اتاری. شعبان رضا اتاری. اور ابو کا نام کیا ہے؟ رکن شورا حاجی شاہد. رکن شورا حاجی شاہد اتاری. منتظر اللہ علی، ماشاء اللہ. ابو سے عیدی وغیرہ لے لی آپ نے؟ جی لے لیے. آپ نے لیے ابو نے دیے؟ ابو نے دیا. ابو نے دیے. تو ہمیں کچھ سنائیں گے آپ؟ نعت سنائیں گے، تلاوت سنائیں گے؟ چلے نعرہ لگا دے، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. چار یاران نبی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. چار یاران نبی چار یاران نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ مزید کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. إن التيا فيها الصبا يوم القيامة عرض الهم جزاك الله خيرا. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی زبان میں، آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو خوش باش زندگی نصیب فرمائے. پورے گھر پہ اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد ذوالفقار ہے، میں خانپور کٹورا سے بات کر رہا ہوں. مہروز بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. میرا یہی سوال ہے کہ کیا ناپاکی کی حالات میں کوئی کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب. جس پر غسل فرض ہو تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، اس کے بعد میں کھانا تناول کرے. اگر اس کے بغیر کلی کیے بھی اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانا جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ کم از کم کلی. گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا آج نا میں مفتی صاحب رکن شورا کی بارگاہ میں بھی عرض کروں، مجھے بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کر آج. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی تک کسی ایک نے بھی نا میرا نام غلط نہیں لیا ہے، بلکہ جو میسیجز آ رہے ہیں نا، میسیجز میں بھی الحمدللہ نام صحیح لکھا ہوا آ رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی میرا نام درست لے لینا، نہیں تو کوئی شہروز کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بہروز کہہ رہا ہوتا ہے. اور مطلب آپ مسلسل رمضان میں آئے ہیں نا سحری میں؟ جی جی جی. تو تقریباً نام لوگوں کو مفتی صاحب رمضان میں تھوڑی آیا ہوں میں، مطلب چلو خیر نہیں، کم سے کم 30 دن ایک کنٹینیو آئے نا، تقریباً 29 دن. تو لیکن ہماری ویورشپ تو رات والی تھی نا، سحری میں آپ کو دیکھنے والے بہت زیادہ تھے. اچھا چلے اللہ پاک آپ کا حسن حسن قائم فرمائے. اگلی کال دیجیے. آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل مرحبا. بالخصوص مفتی صاحب کا انداز اور آپ کی باتیں بہت دل کو اچھی لگتی ہیں، اور آپ کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ مفتی صاحب کو سلامت با کرامت رکھے. آپ یقین کریں یہی جذبات ہمارے بھی ہیں. اور مفتی صاحب کو میں آن ایئر بھی کہہ دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نا ہمارے ذرا کم آتے ہیں ایسے سلسلوں میں. مفتی صاحب میرا خیال ہے عید کا آپ کا پہلا سلسلہ ہے. جی عید کا پہلا سلسلہ. یہ شفقت فرمائیے، عید کے تیسرے دن آ گئے. آنا چاہیے مفتی صاحب، دیکھیں لوگ سننا چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. اہل علم جو ہے وہ ساتھ ہونا تو بڑی ڈھارس بندی رہتی ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی بات ہوئی تھی ہماری پیچھے، ابراہیم بھائی نے بات کی تھی، وہاں سے سٹارٹ لوں گا کہ ہم ایک رائے آ جائے. جیسے واقعہ بتایا تو پہلے کی عید اور آج کی عید میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی ایک کوئی چیز آ جائے، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو کوئی چیز کہ جو پہلے تھا اب نہیں ہے، یا اب ہے پہلے نہیں تھا. اب پہلے سے مراد یعنی ہمارے بچپن کا؟ اب وہ میں نے اسی لیے پہلے کہا نا، آپ بچپن لے لیں، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے. پہلے سے مراد وہی جو ہمارا جو بچپن کا زمانہ تھا. اور جی آپ جس کو پہلے سمجھ لیں، ہمارے نزدیک وہی پہلے. لیکن خوشیاں میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے بچے ہوں یا ہمارے بچپن کا دور، اور ہم جب بچے تھے تو خوشیاں تو میرے خیال میں بچوں کی خوشیاں کوئی بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ہوتی. بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس دور میں جو ہمارے خوشیوں کا سلسلہ تھا، اس میں کلاس فیلوز جو ہوتے تھے، ہم تیسری چوتھی کلاس میں جب پڑھتے تھے، تو اس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف کا ایک سلسلہ بچپن میں ہوا کرتا تھا. عید کارڈ ہوتا تھا، اس کارڈ کے اندر اب کچھ نہ کچھ تحفہ ڈال دیا جاتا تھا. اب اس میں پھر دوست کو دینے کے بعد پھر انتظار ہوتا تھا اب اس کی طرف سے کیا آتا ہے. تو پھر اس کارڈ کے اندر بھی اشعار ہوا کرتے تھے. ہاں کچھ اس قسم کے ہوتے تھے، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا بہن لاکھوں میں ایک، میرا بھائی لاکھوں میں ایک. اس طرح گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی، اور فلاں جو دوست کا نام ہوتا تھا اس سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی. تو یہ جو سلسلہ پہلے ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا، آج کل جو الیکٹرانک دور، ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، تو یہ تحفے تحائف کا سلسلہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ناپید ہو چکا ہے. اب وہ تحفے تحائف بچوں میں آپس میں، یعنی وہ کہ جو کوانٹیٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے اب، یعنی پہلے 10 20 25 کو دے رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی کہ پہلے چونکہ اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایک نابالغ دوسرے نابالغ کو اپنی ملک دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ والدین سے کچھ نہ کچھ پیسے لے کے کہ فلاں کو میں نے تحفہ، بعض اوقات تو والدین ہی پرووائڈ کر دیتے تھے، مطلب پیسے دے دیا کرتے تھے، تو اس کا بھی اپنی جیب خرچی سے کر لیا کرتے تھے. خیر یہ اب کافی چیزیں، احکامات، شریعت کے احکامات، پھر فیملیز کے بڑے بھی اب شرعی احکامات الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے سے جان رہے ہیں کہ نابالغ بچہ اپنی ملک کی چیز دوسرے نابالغ کو نہیں دے سکتا. ایسا ہی تو کچھ چیزوں میں شاید بچوں میں بھی مدنی چینل دیکھ کر کچھ اس طرح کی چیزیں، دارالمدینہ میں پڑھنے کی وجہ سے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کی وجہ سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں بچوں کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ والدین بچوں کی ملک والی چیزیں بھلے نہ دلائیں، لیکن اگر ایک بچے کو دوسرے بچے کے تحفے تحائف کا لین دین کا سلسلہ کرائیں، اپنی ملک سے کوئی چیز کہ بیٹا یہ آپ اپنے فلاں دوست کو تحفہ دے دو. اسی طرح دوسرے جو دوست کے والدین ہیں وہ بھی اپنے بچے کو اپنی ملک سے کوئی چیز دیں کہ بیٹا یہ آپ اپنے دوست کو، تو تاکہ بچے کے ہاتھ سے دلوائیں، بچے کے ہاتھ سے بچے کو تحفہ وہ کم ہو گیا، یہ کہہ رہا ہوں. یہ چیزیں کم ہو گئی. ٹھیک ہے جی، پہلے پازیٹیو تھی، اب یہ نیگیٹو ہو گئی ہے، یعنی نہیں ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. تو اس کو دیکھا جائے
ابراہیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے پہلے کی عید اور اب کی عید؟ فیروز بھائی میرے جو بچپن کی یاد مجھے یوں زیادہ وہ آتی ہے. اچھا آپ کا بچپن کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں پینل پہ ہمارا بچپن کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو بچپن ہے ظاہر سی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی دور کے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک بڑی تعداد ہوگی. نہیں چلیں مطلقاً بھی دراصل دور تبدیل ہونے سے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں چینج بھی ہو گئی ہیں. دراصل سحری کے وقت جو وہ ایک نعتوں کا ایک تسلسل ہوتا تھا نا، اس کی ایک یاد ہوتی تھی کہ سحری کے وقت دور دور سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، دور دور تک آوازیں آ رہی ہوتی تھی. اور اب چونکہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ موبائل فون الارم وغیرہ دستیاب ہیں، اب اتنی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی اب یہ کم ہو گیا. اور دوسرا ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو ہم اس میٹھی عید کو سوئیوں والی عید کہتے تھے جی، اور وہ بہت زیادہ چلتا تھا ہمارے یہاں. تو اب جو ہے خورما، ہاں جی شیر خورما بہت زیادہ چلتا تھا. اب جو ہے نا وہ ڈشیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کثرت سے ہو گئی ہیں. اب جو ہے وہ میٹھے بھی مختلف بننے لگ گئے ہیں، تو اچھی چیزیں ہیں یہ. ساتھ میں آپ نے کھایا شیر خورما؟ کھایا؟ جی جی الحمدللہ. فیضان بھائی آپ نے؟ جی الحمدللہ. اور دوسرا اصل میں یہ دونوں افراد جو ہیں یہ تو مطلب انہوں نے تو کھایا ہی ہوگا، لیکن آپ نئی جنریشن سے نا تو مجھے پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا. دوسرا یہ نئی جنریشن میں کھا جا کر بھی کھایا ہوگا نا. ٹھیک، آپ بات پوری کر لیں، چلیں اللہ آپ کو سلامتی دے. میں نا مفتی صاحب شیر خورمے کو بچپن میں بہت چھوٹا جب تھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی نا ایک ڈش ہوتی ہے نا قورمہ، تو میں اسے سمجھتا تھا شیر قورمہ. تو مجھے یہ پریشانی ہوتی تھی میٹھا قورمہ کیوں، اس کو قورمہ کیوں کہتے ہیں؟ قورمہ تو مطلب وہ گوشت والا بوٹیوں والا ہوتا ہے. تو بعد میں پتا چلا یہ قورمہ نہیں ہے، خورمہ ہے، خورمہ سے کھجورے کیونکہ اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کی نسبت سے. جی شیر دودھ اور خورمہ کھجورے. جی ایک پازیٹیو چیز مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں صدقہ خیرات زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس زیادہ ہے، اور لوگ اپنے فطرہ جو ہے وہ ماشاءاللہ پراپر نکالتے پہلے بھی تھے یقیناً، لیکن اب ماشاءاللہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی برکت اور الحمدللہ علم دین جو ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ بڑھا ہے. تو اب جو ہے وہ لوگ صدقہ و خیرات بھی زیادہ نکالتے ہیں اور غریبوں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ خرچ بھی زیادہ کیا جاتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. اور دور حاضر کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ دوریاں بڑھ گئی ہیں تھوڑی سی، ہم سوشل میڈیا اور موبائل کے اسیر ہو گئے، تو وہ تھوڑا سا ہے کہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ فزیکل ہونا چاہیے، یعنی جانا آنا چاہیے، فزیکل ریلیشن زیادہ ہونا چاہیے. وہ ایک شعر پڑھا تھا میرے سامنے ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر رابطے میسر ہیں، پھر بھی گر یہ دوری ہے تو جاننا ضروری ہے، فاصلے مکاں کے ہیں یا دلوں میں دوری ہے. تو انگلیوں کی ٹپس پر رابطے تو میسر ہیں لیکن ہم ہیں دور، تو یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بڑی درست بات ہے کہ یہ جو عید ہے نا، عید یہ بھی آن لائن اور ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے مختلف اعتبار سے. تو بعض جگہ پہ نا جانا آنا ضروری ہوتا ہے، بعض جگہ پہ ہینڈ شیک ضروری ہوتا ہے، بعض جگہ پہ حق کرنا، گلے ملنا، معانقہ کرنا. ظاہر سی بات ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے ساری باتیں میں کر رہا ہوں، کرنی ہوں گی، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ایک میسج کر دیا، ایک وائس میسج کر دیا، چلیں نہ کرنے سے تو بہرحال بہتر ہے کہ آپ بولیں جب جا نہیں رہے تو یہ بھی نہیں، یہ نہیں، اس سے بہتر یعنی بہتر سے بہترین کی طرف چلیں. تو میسج کر رہا ہے واٹس ایپ پر یا ویسی ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں یا آپ کال کر رہے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں، ایون اب تو شکل بھی دیکھ رہے ہیں، کپڑے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جانا آنا جو ہے، کسی کے گھر چلے گئے، کسی کو اپنے گھر بلا لیا، ان رشتوں میں انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا ایک مضبوط باؤنڈنگ کا سبب بنے گی. کیا فرمائیں گے فیضان بھائی، آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ جی تقریباً اسی طرح کی باتیں ملتی جلتی. ایک چیز جو میں نے بھی نوٹ کی ہے وہ یہ کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب والدین اپنے کسی رشتہ دار کے پاس، اپنے بڑے بھائی کے پاس، اپنی بہن کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ اپنی ساری اولادوں کو لے کر جاتے تھے. یعنی کہ بڑا بیٹا بھی ہے تو اس سے چھوٹا بیٹا، تو پھر گھر بند کر کے جاتے تھے. ہاں سب جایا کرتے تھے نا، مطلب پورا ایک اچھا ماحول ہوا کرتا تھا اور سامنے والوں کا بھی جو ہے نا گھر جو ہے نا پورا بھر جاتا تھا ایک طریقے سے. اب کیا ہونے لگا ہے، اب یہ کہ اگر والد صاحب کہیں بھی تو وہ جو نئی جو نسل ہے وہ کہتی ہے کہ ابو آپ مل کر آ جائیں نا، آپ اپنی بہن سے مل کر آ جائیں، آپ اپنے بھائی سے مل کر آ جائیں. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو نئی جو نسل ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم نہیں ہے، کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب شادیوں میں ہوتی ہے ملاقات تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے. پھر اگر کسی کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت ہوئی اور آگے بڑھ گیا وہ،
اچھا آپ وہ ہیں, ہاں میں تو اس کا بیٹا ہوں. تو یوں ایسا لگتا ہے کہ بالکل اجنبیت ہے ہمارے اندر نا, تو اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور اب بھی جو ہے, اچھا اب وہ نوجوان نسل جو ہے وہ کہتی ہے ابو ہمارا کیا کام, آپ لوگ اپنی باتیں کریں گے بڑی بوڑھوں والی, ہمارا کیا کام, ہم بور ہو جائیں گے. ہم بور ہونے کی وجہ سے یا تو ہم گھر میں بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں, یا پھر ہم دوستوں کی جو ہے نا وہ فرینڈ شپ میں نکل جاتے ہیں, فرینڈ سرکل میں چلے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اگر وہ جا رہے ہیں کسی جگہ پر, تو آپ کو ان کے ساتھ جانا چاہیے, اپنے بڑے بوڑھوں سے ملنا چاہیے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے, تاکہ آپ کو رشتہ داروں کے بارے میں علم ہو, آپ کو پتا ہو کہ یہ کون ہے آپ کا رشتہ دار. شیر خورمے کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ شیر خورما اس کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے عید کے موقع پر. مجھے ایک واقعہ یاد آیا 2017 بعض لوگوں کو, جی بعض لوگ, 2017 میں میں رمضان شریف میں مدینہ شریف میں تھا, تو عید ہم نے وہیں پر کی تھی. اچھا اب ہمارا یوں ڈبل عید ہو گئی آپ کی, تو یوں ہاں, تو یوں ہماری پہلی عید تھی مدینہ شریف میں. تو اب والدہ ساتھ موجود تھیں اور سامنے گنبد خضرا کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم یوں تذکرہ کر رہا تھا والدہ کے ساتھ کہ وہ شیر خورما جو ہے وہ ہم نے آج نہیں کھایا نا, یعنی یوں مس ہو گیا شیر خورما. اور پھر میں نے یوں ایڈوائس بھی دی کہ اگر ہم جو ہے نا سویاں وغیرہ لے آتے یہ پیکٹ میں, یہ کراچی سے, تو ہم یہاں پر آ کے دودھ وغیرہ میں خود ہی بنا لیتے, تو یوں کم سے کم یہ تو ہمیں کھانے کا مل جاتا. تو اب یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ ایک دور سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر, وہ ہمارے سامنے ہی رکا, یعنی کہ کسی کے سامنے نہیں رکا, میں اور میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی ان کے سامنے رکا, اور اس نے 2 ہیٹرائٹ جو تھے وہ ہمارے سامنے رکھے. اچھا عموماً طور پر یعنی کہ پورے رمضان میں افطاریاں بڑھتی تھیں, تو ان ہیٹرائٹ کے اندر جو ہے وہ سالن دیا جاتا تھا وائٹ کلر کے. تو اب میں گھبرا گیا, میں نے کہا نہیں سالن ہم کو نہیں چاہیے نا. بولا نہیں سالن نہیں ہے. میں کہا یار آپ دیکھ رہے ہیں اگر سالن ہوگا تو ہم کھائیں گے نہیں. بولا نہیں سالن نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. وہ چلا گیا دے کر. اس کے جانے کے بعد میں نے وہ جیسے ہی کھولا تو شیر خورما. اب جو نا میری خوشی کی معراج نہیں, ایک تو یہ کہ شیر خورما مل گیا عید والے دن, اور دوسرا یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا. اچھا یہ جو ہے نا, اللہ آپ کو برکت دے مفتی صاحب, ایسے مطلب سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں واقعات ہوں گے جیسے ابھی آپ نے سنایا نا, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے واقعات آ رہے ہوں گے. یعنی نا ختم ہونے والا موضوع ہے یہ, ایسے مکے مدینے میں بالخصوص روزہ انور پر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی, بالخصوص کھانے پینے کی کوئی خواہش آئی, یہ تو ایسا لگتا ہے فوری طور پر جو ہے نا کہ یہ پوری کر دی جائے. شاید ایسا لگتا ہے, یعنی جب بھی یہ موضوع چھڑا ہے نا تو لوگوں کے پاس واقعات ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. اور جناب علی ایک کے ساتھ اتفاق ہوگا, 2 کے ساتھ اتفاق ہوگا, لیکن بارگاہ رسالت ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میزبانیاں ہیں, تو یہ برکتیں ہیں. اللہ آپ کو بھی مدینے لے جائے, اور پھر آپ کے ساتھ جب یہ ہوگا نا, وہاں سے آنے والا کوئی بات بتائے نہیں بتائے جی اپنے پورے ٹریول کی, وہ یہ بات ضرور بتاتا ہے کہ یار جو مانگا ہے نا, جو دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے جی اسی وقت پوری ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی رکن شورا کیا فرمائیں گے؟ جی موبائل جب نہیں تھے, جی پرانی بات تھی, اب موبائل زیادہ عام ہو گئے, تو اب جو ہے وہ گھر میں جیسے بچے بھی ہیں اور دیگر حضرات, یہ ماموں جیسے بچوں کے آگے اور دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں, تو دسترخوان پر ایک دسترخوان ہونے کے باوجود جو ہے وہ سارے ہی موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو آپس میں محبت پیار کی گفتگو ہوتی ہے وہ کم ہو گئی. تو یہ ایسا میرے خیال کچھ پابندی لگنی چاہیے کہ دسترخوان پر جب بیٹھنا ہے تو موبائل جو ہے وہ جیب میں ہو یا پاس ہو ہی نہیں, تاکہ جو ہے وہ جو ایک محبت پیار کا ماحول ہوتا ہے وہ برقرار رہے, اور ایک دوسرے سے جو گفتگو کرنی ہوتی ہے, جو تجربات شیئر کرنا ہوتے ہیں وہ ہو سکے. تو یہ ایک تبدیلی ہے جو درست نہیں ہے. اب تو مہروز بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے گھر میں کوئی آتے ہیں نا مہمان, یار وائی فائی کا پاسورڈ بتا نا ذرا, وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے؟ ارے بھائی ابھی تو آپ گھر میں آئے ہو, قدم رکھا ہے, وائی فائی کا پاسورڈ بتاؤ. تو وہ آتے ہی ساتھ جو ہے نا مانگنا بھی نہیں چاہیے یار, اچھی بات تھوڑی ہے, عیدی چلو چل جاتا ہے مانگنا, وائی فائی بند کر دیا جائے تاکہ سب گھر والے, وہ ایک نے کہا تھا پوسٹ میں کہ ہم جب چاہتے ہیں نا کہ سب گھر والے ایک ساتھ مل کے بیٹھیں تو ہم وائی فائی بند کر دیتے ہیں. وہ خود ہی ہر بندہ کمرے سے. فیضان بھائی ایک فیملی کو جانتا ہوں میں جن کے یہاں تقریبوں کا اصول ہے, یعنی 100% تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک, خود میرا بھی مشاہدہ ہے. نمبر 1 موبائل فون یوز نہیں کریں گے لوگ, اور نمبر 2 ٹی وی نہیں چلے گا. یعنی اچھا مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ جمع ہوئے ہیں, فیملی گیدرنگ ہے, جو شرعی پردے کے ایک تقاضے ہیں کہ خواتین, نامحرم خواتین, نامحرم مرد وہ الگ الگ سیپریشن کے ساتھ ہوں, اور عموماً دینی گھرانوں میں تو بالخصوص ہی ہوتا ہے, اور ہر مسلمان کا گھر جو ہے وہ دینی گھرانہ ہی ہونا چاہیے. تو لیکن جب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات
کہ جو میرے سامنے فرد بیٹھا ہوا ہے میں اس کو اگنور کر رہا ہوں مفتی صاحب، اور موبائل فون کو جو ہے نا، موبائل فون پہ جو کہیں اور ہے اس سے میں کنیکٹ ہوں. ایک ہوتا ہے ایمرجنسی کی صورت ہے، لیکن وہ پھر سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، وہ 15 20 منٹ کی بات نہیں ہوتی کہ سامنے والے نے لا کے آپ کے لیے شیر خورما رکھا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، گرم گرم، آپ نے اسے الٹا کر دیا. چائے رکھی ہے گرم لا کے، اسے شربت بنا دیا، شربت لا کے رکھا ہے ٹھنڈا، اس کو آپ نے چائے بنا دی. حضرت ماں بدولت فون میں لگے، اور فون بھی مطلب اور سناؤ پہ چل رہا ہے، اور سناؤ. بھائی نہیں سنانی، اور جو سامنے بیٹھا ہوا اس کی سن لو. تو سامنے والے کو رسپیکٹ دیجیے. ایک کو تو میں نے کہا، میں نے کہا سر آپ سے جو ہے نا ہم وہ فون پہ ہی بات کر لیں گے. بہر رکن شورا کی بات. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ فون کا استعمال جو ہے وہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے ہم گئے ہیں ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے، تو پھر یہ کیا جائے. ٹھیک. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا مدنی چینل کے ناظرین، اور اللہ کرے فیضان عید جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہی جاری رہے، آپ کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہے. خوشیاں آتی رہیں، دل شاد باد ہوتے رہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آتی رہے، ایک دوسرے کے رشتے ناتوں کا احترام رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت، نرمی اور شفقت والے معاملات رہیں. اللہ پاک ہمیں شریعت و سنت کی پابندی نصیب فرمائے، ہماری خوشیوں کو نظر بس سے محفوظ فرمائے اور انہیں دوبالا فرمائے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ عید مدینہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا دن مغفرت اور رحمتوں کا دن، مومنوں پر ہے عطا اور برکتوں کا دن. ضیائے عید، ضیائے عید، ضیائے